الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو، قانون کو مکمل کر دیا ہے، شریعت کو پورا کر دیا ہے، اور جس دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اور تم پر میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ میں نے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا، لیکن جو ترجمہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین کا کیا معنی ہے، اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں الحمدللہ، زیادہ نہیں تھوڑا بہت۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم پر اسلام کو اپنی نعمت کے طور پر میں نے پورا کر دیا ہے۔ تو سوال ہے کہ اسلام ہی ہمارا دین کیوں ہے، اللہ نے کیوں انتخاب کیا، اللہ نے کیوں پسند کیا، یہ ہمارا لیٹر ٹاپک ہے۔ لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ کوئی بھی آ کے بتانا چاہے، اپنی رائے دینا چاہے۔ Why we are Muslims؟ آپ کیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے دین کے بارے میں، اپنے دل میں کس طریقے سے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، اور what make you feel proud، اور کیا ایسی کوئی چیز ہے جس کی بنا پر آپ اپنے آپ پر فخر کر سکیں مسلمان ہونے کے ناطے سے، یا آپ کے پاس ایسی وجوہات ہیں کہ آپ ان وجوہات کی بنا پر اپنے آپ کو، اپنے دین کو باقی ادیان پر غالب یا بہتر سمجھ سکیں یا ثابت کر سکیں؟ تو آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کوئی بھی ان میوٹ کر کے پلیز۔ آئی تھنک ایوری باڈی مسٹ آنسر اٹ، ہر کسی کو جواب دینا چاہیے۔ دیکھتے ہیں ہمیں کس حد تک پتہ ہے، ہم کس طریقے سے رسپونڈ کر سکتے ہیں۔ جی سیشن is started. Why my black whiteboard says session will start soon. Need to cancel that. Yes. السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، مسلمان تو ہم اگر مطلب نارمل دیکھیں تو اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں نا، تو وہ تو ہمیں یہ ویسے ہی کوئی وجہ اسلام مل گیا ہے۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ جی میں نے آپ سے پوچھا کہ مطلب اس کے جی 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 آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے، اچھا نہیں بول رہے، مطلب اس کے علاوہ تو مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ مطلب ہم کیوں مسلمان ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کون آئے گا میدان میں؟ آ جائیں اپنا سارا علم لے کے میرے پاس۔ Let's see what we got. We need it. جی سر آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ سر بیکاز جو مجھے سمجھ آ رہا ہے ایٹ دا مومنٹ کہ جس نے ہمیں بنایا ہے ہمارے خالق نے، انہوں نے ہمارے لیے یہ دین اسلام کو چوز کیا، انہوں نے ہی ہمیں بتایا نا سارا، تو دیٹس وائی۔ اینڈ آئی مین جیسے وہ عہد الست ہے، یہ مطلب دنیا میں آنے کے بعد ہی نہیں، یہ مطلب پہلے سے ہی، جب ہم دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ اسلام کی طرف ہمارا ایک وہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایک ہی اللہ کو ماننا ہے۔ تو پھر یہ آپ کی وجہ، اس وجہ سے ڈو یو فیل ریئلی پراؤڈ اباؤٹ یور فیتھ؟ ٹو بی آنس ہو کے بتانا ہے آپ نے، کیا آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ بھائی میں کتنی خوش قسمت ہوں، یا میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ آئی ایم مسلم الحمدللہ؟ کبھی آپ نے اس پر شکر ادا؟ جی سر الحمدللہ،
اور وہ زیادہ اور زیادہ اس میں اضافہ جب ہوتا ہے جب جیسے ہم جس طرح آپ دیکھیں کتنا سائنٹیفکلی ہم دیکھیں تو قرآن میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیزیں سکھائیں بتائیں، جیسے اس دور میں بہت سی چیزیں ایسی تھی جن کا ریزن نہیں پتا ہوتی تھی کہ یہ اس وجہ سے ہے، یو نو تو وہ اب سائنٹیفکلی وہ پروف بھی جب ہوتے جاتی ہیں تو اور زیادہ شکر گزاری اور وہ مطلب وہ تو ایک فخر ہوتا ہے اگر پروف نہ، کہ پھر ہم، پھر آپ کیا کریں گی؟ پھر آپ شکوہ کریں گی؟ نہیں، میں آئی وانٹ لائک ہمیں کریٹیکل تھنکنگ ہونی کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اپریشیٹ کیا جب ہمیں سائنس نے آ کے پروو کر دیا، جو ہے نا اس کو سیٹ کر دیا، لیکن اگر نہیں کیا تو ہمارے دل میں کیا گھٹن محسوس ہوتی ہے؟ ڈو وی فیل لائک نو اسلام میں ایسا کیوں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یا واٹ از دا لاجیکل ریزننگ ادر دین قرآنک آیات اور احادیث کہ آپ اپنے آپ کو اسلام پہ ہونے پر فخر محسوس کریں، یا آپ سمجھیں کہ یو گاٹ اے بیٹر ریلیجن دین ادر پیپل؟ صرف قرآن کی تعلیمات بھی سائڈ پہ کر دیں؟ ہاں، قرآن اور حدیث کو سائڈ پہ رکھیں۔ میں نے ایک مثال دے دیتا ہوں، نہیں پہلے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی کیوں آئی آسک دس کوشچن؟ یہ عروسہ کا آج انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ٹوڈیز، ٹھیک ہے؟ عروسہ اپنی کاپی پینسل تیار کر لیں سبھی لوگ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وی آر گوئنگ ٹو کور ریئلی امپورٹنٹ تھنگس۔ دو لوگ ہیں، اٹس اے فرضی اسٹوری انوینشن بائی مسٹر می، ٹھیک ہے؟ آئی انوینٹڈ اٹ، ٹھیک ہے؟ بٹ دیر آر اسٹوریز سملر ان ریئل ٹائم ایز ویل، لیکن میں اس کو سمجھانے کے لیے اس کو اپنے طریقے سے بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسٹوری یہ ہے کہ ایک کمپنی کے اندر دو لوگ کام کرتے ہیں، کمپنی تو بہت ملازم ہیں لیکن دے آر پریٹی کلوز فرینڈس۔ ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام رابرٹ ہے۔ عبداللہ کی جو طبیعت ہے وہ بڑی خوش مزاج ہے، ہر وقت قربانی سے مراد صدقہ خیرات ہے، صدقہ خیرات سے مراد کے بڑا والنٹیرلی کام کرنے کی تیار ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہے، اپنی پاکٹ سے کھلانے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے؟ ہر وقت خوش مزاج ہے، غصہ نہیں کرتا ہے، پیار سے ملتا ہے، وقت چھوڑ کے 15 منٹ کے لیے غائب ہو جاتا ہے بٹوین 1 PM to 2 PM، ٹھیک ہے؟ کچھ وقت کے لیے غائب ہو جاتا ہے، پھر after 5 PM or 4 PM after like Asr time he disappears, then he comes back. اور رابرٹ جو ہے they are like colleagues for pretty long time. اب رابرٹ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے اس کی اپنی لائف میں اور کیا نام ہے عبداللہ کی لائف میں۔ تو ایک دن رابرٹ نے اسے پوچھا کہ I see your daily life، تمہارا ہنسنا، تمہارا مسکرانا، تمہارا محبت، پیار، خلوص، صدقہ، جنراسٹی از بیانڈ لائک آپ سیلفش نہیں ہو، آپ خود غرض نہیں ہو، آپ بدلہ نہیں لیتے ہو، آپ معاف کرنے کو بہتر سمجھتے ہو اور معاف کرنے کی آپ کے پاس صلاحیت ہے، جبکہ کمپیئر ٹو مائی سیلف میں تو کچھ بھی نہیں ایسا کر سکتا ہوں، مجھے مسکراہٹ کے لیے کوئی وجہ چاہیے، آپ ویسے مسکراہٹ بکھیرتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں معاف نہیں کر سکتا ہوں، میں برداشت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنراسٹی از ناٹ کلوز ٹو می، ٹھیک ہے؟ آئی ایم ویری سیلفش پرسن بٹ یو آر ناٹ۔ تو وٹ who are you، like آپ کون ہو؟ اب وہ تو بولے گا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن رابر نے اگلا سوال یہ کیا کہ why are you Muslim، what make you Muslim؟ پھر ابھی عبداللہ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا تو اس نے ایک اور سوال کر دیا کہ there are many religions why only Islam you have۔ اچھا جی، سیکنڈ کوشچن کے بعد تھرڈ اس نے کوشچن یہ کر دیا کہ what makes Islam better than other religions، ٹھیک ہے؟ اچھا، عبداللہ کو اب اس رابرٹ کو جواب دینا ہے، اب وہ قرآن اور حدیث کو کوٹ کرے گا تو it's gonna be very like up level conversation for him, for Robert۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کنورسیشن کو ریلیٹ نہ کر سکے، سمجھ نہ سکے، یا انہی سوالوں کو ایک بچے کے لیول پہ لے آئیں۔ ایک بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ امی جان، بابا، ٹیچر، فرینڈ، tell me why I am Muslim، میں کرسچن کیوں نہیں ہوں؟ why I'm not Jew، why I'm not like atheist، why I have to believe؟
اس وقت آپ نے اس بچے کے لیول پہ آ کے کیا جواب دینا ہے. دس از ریئلی امپورٹنٹ. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم انٹلیکچولی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا نام ہے ہمارے پاس لاجیکلی ایسی مینی ریزنز نہ ہوں جو ہمارے خود کے دل کو مطمئن کرتی ہوں, تو ہم کیسے اپنے بچے کو مطمئن کریں گے؟ کیونکہ بچے کے سامنے قرآن مجید کی آیت, آئی نو اٹس امپورٹنٹ, یہ سب سے اہم چیز ہے, حدیث موجود ہے, لیکن یہ بچے کی سوچنے کے معیار سے اوپر ہے. اور ایسے ہی ایک غیر مسلمان کے لیے میں ایسے ہی قرآن مجید کی آیات کوٹ کروں گا تو ہی گنا لک ایٹ می لائک اوکے سو واٹ. تو مجھے ایسی ریزنز دینی ہوگی, ایسی وجوہات بتانی ہوں گی جس کی بنا پر وہ خود کو وہ مجبور کر دے اسلام کی طرف قائل ہونے پر, اسلام کو سمجھنے پر, یا اسلام کی طرف دلچسپی دکھانے پر. وہ کون سی وجوہات ہوں گی؟ اب میرا سوال آئی ہوپ از گونا بی پریٹی کلیئر دین بیفور. تو آپ رابرٹ کو کیا بتائیں گے, یا آپ ایک چھوٹے بچے کو اراؤنڈ 8 9 10 years old, what are you going to answer this kid? آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ بابا میرے اسکول میں, ماما میرے اسکول میں عیسائی بچے ہیں, why I'm not Christian? Okay, I saw some Jews kids, why I'm not Jew? Okay, I saw some atheist kids, why I'm not atheist? Tell me why I'm Muslim. تو آپ اس بچے کو سامنے بٹھا کے کیا جواب دیں گے جو بچے کو پسند آئے, بچے کو خوشی محسوس ہو, بچہ اپنے آپ پہ فخر کرے, بچہ کہے کہ oh yes that makes sense, oh yes you're right, oh yes now I can tell others, guys, Islam is the better religion. Why it is better religion? سر جب میں نے پہلی بار سوچنا شروع کیا اور مجھے یہ کوشچن آیا نا کہ میں کیوں مسلمان ہوں, تو میں نے فرسٹ کام یہ کیا کہ میں نے اپنے ماما لوگوں سے پوچھا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. تو انہوں نے کہا کیونکہ میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ میں مسلمان صرف اس لیے ہوں کیونکہ میں ادھر پیدا ہوئی ہوں. اگر میں کسی اور گھر میں پیدا ہوئی ہوتی جیسے ہندو کرسچن کہیں پر, تو میں وہی ریلیجن فالو کر رہی ہوتی. تو ان سے میں نے پوچھا, ان کا بھی یہ جواب تھا. پھر میں نے بہت سارے لوگوں سے یہی سیم کوشچن کیا کہ آپ کیوں مسلمان ہیں, آپ کیوں. زیادہ تر لوگوں کے پاس نا اس بات کا جواب نہیں ہے, میرے پاس تو نہیں ہے, اس کے سوائے کہ میں کہوں کہ میں اس گھر میں پیدا ہوئی ہوں. یہ ایک ہے چیز جو کہ ہونی چاہیے, لیکن ہمیں نہیں آتا آنسر. میں تو یہ کہوں گی کہ مجھے سوائے اس کے کہ میں کیونکہ اس گھر میں پیدا ہوئی ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آنسر نہیں ہے کہ میں کیوں مسلمان ہوں. Okay, no problem. Let's someone else try it. ہاں جی, اور کون آئے گا میدان میں؟ کوئی آئے گا میدان میں؟ انیلا, ارسلا. میں آخر میں تو آ جاؤں گا نا, میں تو جواب دوں گا انشاءاللہ. اور سر جو آپ کی ایگزامپل ہے نا, اس میں جیسے عبداللہ ہے وہ بہت اچھا ہے, سب کچھ ہے, تو یہ ہمیں کبھی کبھی جو رابرٹ ہے نا وہ ہمیں عبداللہ سے زیادہ اچھا بھی مل جاتا ہے. تو ہم اس ٹائم یہ نہیں کوالٹیز اور ان چیزوں کو پریفر کرتے ہوئے نہیں بتا سکتے کہ میں تو یہ کر رہا ہوں, میرے اندر امپیتھی زیادہ ہے, میں تو جسٹس کرتا ہوں, میں تو ہم کوالٹیز سے نہیں بتا سکتے, کیونکہ سامنے کبھی کبھی ایسا انسان بیٹھا ہوتا ہے, کیونکہ فطرت ہوتی ہے نا انسان کی. میرے ساتھ میں نے بہت سارے کرسچن اور ہندو ایسے دیکھے ہیں جو کہ مجھ سے اور زیادہ تر مسلمانوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں ان کاموں میں. تو ہم سنتے ہوئے بھی آئے کہ بس ان کے پاس صرف کلمہ نہیں ہے, اگر کلمہ آ جائے تو یہ ہم سے بہت بہتر مسلمان ہے. We are not talking about the qualities. This topic is not about someone's personal life. نہیں, جیسے آپ نے عبداللہ کی ایگزامپل دی نا کہ وہ بہت اچھا ہے اور وہ جینیس ہے اور وہ بہت کام بھی کرتا ہے, ہنستا بھی رہتا ہے, یہ رابرٹ میں بھی ہو سکتی ہیں. ہم وہ کوالٹیز بتا کے نہیں کہہ سکتے کہ میرے اندر یہ سب کچھ ہے اس سے میں مسلمان ہوں. نا آپ تھوڑا سا نا مجھے ٹائم دیں, ٹھیک ہے؟ کیپ دس ایگزامپل, ٹھیک ہے؟ آپ کو اتنا زیادہ پرسائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو کے کوشچن دے آر جینوئن کوشچنز, ٹھیک ہے؟ اس کے سوال کس چیز کی بنا پر وہ نہیں ہے, اس لیے اس نے پوچھا ہے کہ آپ ایسے کیوں ہو, ٹھیک ہے؟ تو اب وہ لاجیکل ریزننگ دے گا کہ دس از وائی آئی ایم, ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ہم ہاں. ارسلہ آپ آئے میدان میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر یہ آپ نے نا کوشچن ایک اور سیشن میں بھی رکھا تھا, اور پھر آپ نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ اگر آپ نے کسی ایتھیسٹ سے یا کسی بچے سے بات کرنی ہے تو آپ
سوال ہی یہ نہیں رکھیں گے کہ آپ اس کو کہیں کہ کیا تم اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہو، نہیں، آپ اس سے سوال ہی اس قسم کا کریں گے کہ کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہو کہ کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے بن سکتی ہے، اور اس کا جواب obviously یہی ہوگا کہ نہیں۔ ہوں پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ جس نے سب کچھ اتنا عمدہ پیدا کیا تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا، وہ اللہ ہے، اور اس نے انسان کی تخلیق سے اربوں سال پہلے زمین کے اوپر وہ سب کچھ رکھ دیا جس کو انسان استعمال کر سکتا ہے، جو جو بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اصلا قطع کلامی معاف، آپ اس کو ہولڈ کریں، آئی نو ویئر یو کمنگ فرام، ٹھیک ہے؟ تو ابھی انیلا سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انیلا آپ ٹرائی کریں گی؟ میری آواز کلیئر ہے نا سب کے لیے؟ جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، ہاں ماشاء اللہ ارسلہ یو ور ہیڈنگ دا رائٹ وے بٹ ہولڈ اٹ، اوکے؟ کیونکہ آپ کو ہمیں اس مضمون کو ترتیب میں بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وی نیڈ ٹو کم ان آرڈر۔ آپ جو چیزیں بتا رہی ہیں دے آر امپورٹنٹ بٹ دے آر سیم پارٹ آف دا سبجیکٹ، لیکن یہ ٹھہر کے آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس مضمون کو اس طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلا یہ سوال ہوگا کہ کیا مجھ پہ اسلام فورس کیا گیا ہے یا یہ میری اپنی چوائس ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو بھی کلیئر کرنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دوں گا کہ اگر تو مجھ پہ اسلام فورس کیا گیا ہے تو میں میرے پاس تو پھر کوئی آپشن ہی نہیں نا بات کرنے کا۔ لیکن کیا واقعی باقی لوگوں پہ بھی اسلام فورس کیا جا رہا ہے؟ اگر اسلام فورس نہیں کیا جا رہا تو اسلام لوگ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ وائی پیپل اراؤنڈ دا گلوب ایکسپٹنگ اسلام، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک بندہ ہے، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، ملینر ہے، بلینر ہے، وٹ ایور دا منی ہی ہیز، ٹھیک ہے؟ اس کو ایکسس ہے دنیا کی ہر عیاشی تک، سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری عیاشی آزادی کو چھوڑ کے، جسے ہم آزادی کو چھوڑ کے اسلام میں آتا ہے۔ کیوں؟ میں نے ایک واقعہ سنا دوں، آپ نے نا یہ واقعہ ذہن میں رکھ لینا ہے۔ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے کہ ہم آج کے دور کے ویری رچ پیپل ٹرننگ ٹورڈز اسلام، ایکسیپٹنگ اسلام، ان کی کہانی، ان کے واقعات پہ آئیں، سب سے پہلے ہم پیچھے جاتے ہیں آل دا وے بیک ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ کہ کیا یہ ابھی ہو رہا ہے یا اس وقت بھی ایسا ہو رہا تھا کہ امیر زادے، لگژری لائف گزارنے والے، روزانہ کی پوشاک بدلنے والے، روزانہ کی طرح طرح کی خوشبوئیں لگانے والے، ایسی عمدہ زندگی کے نوجوان لوگ رشک کرتے، دعائیں کرتے کہ ایسی زندگی ہماری ہو؟ اتنی آزادی والی زندگی، اتنی مستی والی زندگی، اتنی پرسکون زندگی چھوڑ کے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ پھر اسلام کے بعد ان کو ملا کیا؟ What they found after accepting Islam. Let's read the story of مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک نہایت حسین خوشبودار نوجوان تھے۔ ان کے والدین ان سے نہایت شدید محبت رکھتے تھے۔ یہاں سے بات یہی لگتی ہے کہ یہ اکیلے بیٹے تھے۔ خصوصاً ان کی والدہ حناس بنت مالک نے مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے لخت جگر کو نہایت ناز و نعمت سے پالا تھا۔ چنانچہ وہ عمدہ سے عمدہ پوشاک، لطیف سے لطیف خوشبو جو اس زمانہ میں میسر آ سکتی تھی استعمال فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کا تذکرہ کرتے تو فرماتے مقام مصعب سے زیادہ کوئی حسین، خوش پوشاک اور پروردہ نعمت نہیں ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت نے حسن ظاہری، سلامتی ذوق اور طبع لطیف کے ساتھ آئینہ دل کو بھی نہایت شفاف بنایا ہوا تھا۔ صرف ایک آکس کی دیر کی توحید کی دل ربا خط و خال نے شرک سے متنفر کر دیا۔ آستانہ نبوت میں حاضر ہو کر اس کی شہدائیوں میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارکم بن ابی ارکم کے مکان میں پناہ گزین تھے۔
اور مسلمانوں پر مکہ کی سرزمین تنگ ہو رہی تھی. اس پر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرصہ تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا اور چھپ چھپا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. لیکن ایک روز اتفاقاً عثمان بن طلحہ نے نماز پڑھتے دیکھ لیا اور ان کی ماں اور خاندان والوں کو خبر کر دی. انہوں نے سنا تو محبت نفرت سے مبدل ہو گئی اور مجرم توحید کے لیے شرعی عدالت نے قید تنہائی کا فیصلہ سنایا. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے تک قید کے مصائب برداشت کرتے رہے، لیکن زندان خانہ کی تلخ زندگی نے بلاخر ترک وطن پر مجبور کر دیا اور متلاشیان امن و سکون کے ساتھ سرزمین حبش کی راہ لی. اس ناز پروردہ نوجوان کو اب نہ تو نرم و نازک کپڑوں کی حاجت تھی، نہ نشاط و افزا اطریات کا شوق تھا، اور نہ دنیاوی عیش و تنعم کی فکر تھی. صرف جلوہ توحید کے ایک نظارے نے تمام فانی ساز و عثمان سے بے نیاز کر دیا. سوال یہ ہے، اس کی ماں کیسے سزا دیتی تھی، کیسے ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر کے اس کے کپڑے اتار لیے، اس کو سزا دینا، اس کو مارنا پیٹنا. سوال یہ ہے کہ ایک آزادی والی زندگی جہاں پہ نہ حلال کی قید ہے، نہ حرام کی قید ہے، نہ نکاح کی قید ہے، نہ پینے پہ پابندی ہے، نہ کچھ کرنے کرانے پر پابندی ہے. What was the thing they were missing for so-called freedom؟ اس آزاد زندگی میں کون سی ایسی چیز تھی جو مس تھی کہ جو انہوں نے اسلام میں آنے پر حاصل کر لی، اور وہ چیز ایسی تھی کہ پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد ان کو تکالیف آئی، مصیبتیں آئیں، مجبوریاں، تنگیاں، دکھ، سب کچھ برداشت کرنا مشکل نہیں رہا. وہ کون سی چیز تھی؟ What is in Islam that nobody can find out of the Islam؟ وہ کیا چیز ہے؟ اب اس چیز کو ہاتھ میں رکھ لیں، اس کو لکھ لیں. وہ کیا چیز ہے ایک ملینئر کو، ایک آزاد بندے کو، اسلام سے باہر جس کو دنیا میں آزادی سمجھا جاتا ہے، اس آزاد بندے کو، حسین بندے کو، حسین عورت کو، امیر بندے کو، امیر عورت کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد میسر آتی ہے، اور اسلام سے پہلے ان کو وہ میسر نہ تھی. میرا ایک دوست ہے یہاں پہ، ریگن اس کا نام ہے. such a handsome boy, such a handsome 23-24 years old, 6'3", 6'4" اس کی ہائٹ ہے، ٹھیک ہے. such a handsome man, such a handsome man. اچھا، کیوں اسلام قبول کیا بھائی؟ تم کلب میں جاؤ، تم بار پہ جاؤ، تم کھلے عام جو مرضی کرو، تمہیں حلال کی قید نہیں ہے، حرام کی قید نہیں ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، روزوں کی پابندی نہیں ہے، بھوکا نہیں رہنا ہے، اپنی نظروں کی رکاوٹ پابندی نہیں ہے، نظروں کی حفاظت نہیں کرنی ہے، کچھ بھی نہیں. اتنی سختیاں قبول کرنی ہے. Why you are doing that? You're supposed to be free. Enjoy your life. It's your life. It's your choice. Why you accepted Islam? پھر ایک اینڈریو ٹیٹ کی کہانی ہے، آپ نے سنا ہوگا. آئی نو ہی از ویل نون آن دا انٹرنیٹ. لیکن اس نے کیوں اسلام قبول کیا؟ کیا ضرورت تھی اسلام قبول کرنے کی؟ ساتھ ہی اس کا یوٹیوب چینل بند ہو گیا، ساتھ ہی اس کے جتنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے بین ہونے شروع ہو گئے. وائی ہی ہیز ٹو ڈو دیٹ؟ کیوں اس کو یہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کیوں؟ بیکاز دیر از اے ون تھنگ دیٹ از ان دا اسلام نو باڈی کین فائنڈ آؤٹ آف دا اسلام. واٹ از دیٹ؟ we'll find it انشاءاللہ. پہلی چیز. اس کے بعد دوسری چیز، مسلمان کی زندگی اور کافر کی زندگی میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اگر وہ فرق نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ مسلمان نہیں ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ اصول ذہن میں لکھ لیں. What is the difference? What is the difference between the life of a believer and a disbeliever's life؟ کیا چیز ہے وہ؟ پہلے ہم کافر کی زندگی کی بات کرتے ہیں. کافر کی زندگی کا معیار، کامیابی کا معیار دولت کا ہونا کافر کے لیے کامیابی ہے. دولت کا نہ ہونا کافر کے لیے، ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز وہ کیا ہے کہ کافر کے لیے صحت مند زندگی کامیابی ہے اور بڑی ناکامی ہے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد کافر کی زندگی کے لیے اولاد کا ہونا کامیابی ہے، اولاد کا نہ ہونا ناکامی ہے. کافر کے لیے عورت کا زندگی میں ہونا کامیابی ہے، عورت کا زندگی میں نہ ہونا ناکامی ہے. ٹھیک ہے. بزنس سکسیسفل بزنس مین ہونا کامیابی ہے، جاب لیس ہونا ناکامی ہے. اور اگر مسلمان کی زندگی کا بھی یہی کامیابی ہے اور یہی ناکامی ہے تو پھر what is the benefit for me to be a Muslim؟ مجھے بھی مسلمان ہونے کا کیا فائدہ اگر میری بھی وہی پریشانیاں ہیں جو کافر کی ہیں، اگر میری بھی خوشی کے وہی اسباب ہیں جو کافر کی خوشی کے اسباب ہیں، then why I am a Muslim؟ مجھے اسلام کیا فائدہ ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو معیار کامیابی کا اسلام دیتا ہے وہ مختلف ہے ایک بے دین شخص کی زندگی سے. اس کا معیار کچھ اور ہے، مومن کی زندگی کا معیار کامیابی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ جو اسلام ہزاروں کی تعداد میں بائی دا وے مسلمانوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، چونکہ انٹرنیٹ پر جن کا کنٹرول ہے انہوں نے اپنا ہی نمبر دکھانا ہے، اور یہ سائیکالوجی کی ایک گیم ہے کہ نئی نسل کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ عیسائیت ہی بہتر ریلیجن ہے، اس کی تعداد زیادہ ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. پریکٹیکل مسلم ان کی تعداد عیسائیوں سے لاکھوں گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نمبر میں بھی جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. اینڈ وی ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر اباؤٹ دیٹ میٹر، تاکہ نئی نسل کو یہ اس دھوکے سے نکالا جا سکے کہ عیسائیوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے. نہیں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور حقیقت بھی ہے. اچھا، اب پہلے یہ سمجھی کہ مسلمان جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو فورس نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اسلام کے باہر کوئی چیز ایسی مس ہے جو ان کو اسلام میں ہی آ کے ملتی ہے. جب مل جائے تو پھر وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. وہ کیا چیز ہے اس کو ہم آخر میں جا کے انشاءاللہ تلاش کریں گے. دوسری چیز کہ اسلام کے بعد زندگی میں ایک فرق آتا ہے، واضح طور پہ فرق آتا ہے ایک ڈس بلیور کی لائف کی نسبت. وہ کیا فرق ہے؟ وہ ہے کامیابی کا معیار چینج ہو جاتا ہے. ناکامیوں، ذلت یا ناکامیوں، نقصان کا معیار چینج ہو جاتا ہے. مومن کے لیے نقصان کیا ہے، مسلمان کے لیے بربادی کیا ہے، مومن کے لیے تباہی کیا ہے، وہ کافر کی بربادی و تباہی کی نسبت مختلف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جب میں نے یہ سوچنا شروع کیا یہ تو فرق تو ہے. اے سی چلانے پہ آپ کو پتا پورا میٹر گھومتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے جب یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ چیزیں تو مجھے فرق دکھا رہی ہیں، اچھا تو پھر اسلام میرے پاس مذہب کیوں ہونا چاہیے؟ پہلے تو میں یہ سوال اپنے آپ سے کروں گا کہ وائی آئی نیڈ اے ریلیجن؟ مجھے مذہب کیوں چاہیے؟ یہ عروسہ کا فیورٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے مجھے مذہب کیوں چاہیے. اچھا، مذہب کی ضرورت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے میں ایک انسان کو دیکھوں گا. I'll look at myself. میں اپنی طرف دیکھوں گا. میں اپنی طرف کیوں دیکھوں گا؟ سوال ہے اس لیے کہ میں جب انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہوں تو ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے. Is there a one single thing کہ ہم کہہ سکیں کہ اس چیز کا مقصد نہیں ہے جو انسان نے بنائی ہو اور اس کا مقصد نہ ہو؟ آج کل تو فضول سے فضول چیزوں کی تصویریں یا ویڈیوز بھی بنا کے انٹرنیٹ پہ ڈالی جاتی ہیں، حالانکہ وہ کوئی انوینشن نہیں ہے. It's just a video for random thing، اور اس پر بھی اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے کیا؟ ویورشپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان نے کوئی چیز ایجاد کی ہے اور اس نے اس کے پیچھے مقصد چھوڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اچھا، اگر ہر چیز کا مقصد ہے تو پھر سائنس نے بتایا کہ مچھر کا بھی مقصد ہے. سائنس نے مجھے بتایا کہ کیڑی کا بھی مقصد ہے. سائنس نے مجھے یہ بتایا کہ شہد کی مکھی کا تو الگ ہی نظام ہے، وہ الگ ہی ایک دنیا ہے. پھر سائنس نے مجھے بتایا نہیں یہ تو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، اس سے نکلو، مائکروسکوپ لو، مائکروسکوپ لے کے اپنے چہرے پہ ٹیپ کا پیس لگاؤ اور اس کو کھینچو اور اس کو مائکروسکوپ کے اندر جا کے دیکھو، آپ کو آپ کے چہرے پر لیونگ لائف جو جرمز ہیں نظر آئیں گے.
بیکٹیریاز نظر آئیں گے جو آپ کی اسکن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ان کا بھی ایک مقصد ہے جو آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, اور آنکھوں سے نہ دیکھے جانے والی بھی ایک الگ کائنات موجود ہے, جراثیم کی, بیکٹیریاز کی کائنات. میں نے نا ایک دن اچانک ہی بیٹھے بیٹھے میرے پاس ایک ویڈیو آئی, وہ تھی مشرومز کے بارے میں. اللہ اکبر, وہ کوئی پونے گھنٹے کی ڈاکومنٹری تھی. تو میں حیران رہ گیا کہ اللہ رب العزت نے کس رنگ کی مشرومز پیدا کی ہیں اور ان کے پیچھے جو مقاصد ہیں. اچھا, اب جراثیم کی جو ایک الگ کائنات ہے. اچھا, تو میں نے سوچنا جب شروع کیا کہ میری لائف تو چل ہی ان بیکٹیریاز کی, وہ تو ایک پوری آرمی ہے بیکٹیریاز کی جو میری لائف کو چلا رہی ہے. اب سوال ہے کہ اگر ان بیکٹیریاز کا بھی مقصد ہے میری زندگی میں ایک بگ رول ہے حفاظت میں, نظام میں, ٹھیک ہے, بریدنگ کے دوران ہم کتنے جراثیم انہیل کر رہے ہیں, کتنوں کو کھا رہے ہیں, کتنوں کو مار رہے ہیں, we can't even count. ٹھیک ہے, آنکھوں پہ, کانوں میں, بلا بلا بلا, ہر طرف جراثیم ہے, ہیلدی جراثیم ہے. اگر آپ اس سبجیکٹ کے میرے انکل تھے, اللہ ان پر رحمت فرمائے, کہ میں جب اس بیکٹیریا کے سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو مجھے ایک خوف طاری ہو گیا کہ میں نے ہر دفعہ ہاتھ دھونے شروع کر دیے, یعنی میں لوگوں سے بالکل الگ ہونا شروع ہو گیا. تو میرے ٹیچر نے بتایا کہ بیٹا آپ مر جاؤ گے. اللہ اکبر, اپنے آپ کو کوارنٹین کرنے پر مر جاؤ گے. یو نیڈ ادر پیپلز ہینڈ جرز آن یور ہینڈ, لیٹ دم ٹرانسفر. آپ کا لوگوں کو حق کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اللہ اکبر. کیونکہ یہ جو جراثیم کا تبادل ہے وہ آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے ضروری ہے. اچھا, خیر, اب میں نے جب یہ دیکھنا شروع کیا, میں نے دیکھا کہ دنیا میں تو ساری مخلوقات ہیں لیکن کسی نے کوئی اتنی بڑی چیز ایجاد نہیں کی ہے. I'm the only creation, smarter, inventor, kind of creator than other creations. میرا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جب میں یہ سوچوں گا then I will find a way to go back to my own history. جیسے میں نے ایک آئی فون, ایک میرے پاس گاڑی گزری, اس کی آواز, اس کی سپیڈ کو میں نے دیکھ کے سوچا, which model is it? Which car is it? اچھا, تو میں نے یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ اس نے مجھے امپریس کیا. اب میں اس کی, اگر تو اس برانڈ کو میں جانتا ہی نہیں ہوں اور مارکیٹ میں بھی اس کا نام نہیں ہے, I will ignore it. اور میں I try to find it which کون سا کمپنی ہے, کس نے بنائی ہے. اگر تو وہ فیملیئر نام ہوا تو میں کہوں گا دیکھا, I knew it, that company makes the best cars. ٹھیک ہے, لیکن میرا فوری طور پہ خیال جائے گا کون سا برانڈ ہے, کس نے بنایا ہے. Why not we look at the human being and we don't think اس کو کس نے بنایا ہوگا, اس کو کس نے بنایا ہوگا, اتنی اسمارٹ کریشن. ٹھیک ہے, یہ سوال جینوئن ہے, ہونا چاہیے سوال. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے تو میں I have no way to look at Allah subhanahu wa ta'ala. There's no scope, there's no way to see Allah subhanahu wa ta'ala. اب میں کیا کروں گا, میں ہیومن لائف کی ہسٹری میں جاؤں گا. جب میں ہیومن لائف کی ہسٹری میں جاتے پہنچوں گا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر. آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر جانے کے لیے تو obviously میں جتنا پیچھے جاؤں گا مجھے اسپرچویلٹی چاہیے, کیونکہ اس وقت سائنس نہیں تھی, اس وقت مذہب تھا. کیونکہ اب دو چیزوں کا رابطہ ہونے والا ہے, ایک ہے سین, ایک ہے ان سین. اب میں جب ان سین کی تلاش میں جاؤں گا, I need to be spiritual person. I need to be. مجھے مذہب اختیار کرنا پڑے گا یا مذہب کے پیچھے پڑنا پڑے گا. Why? Because there is no science to prove me what was happening millions years back. ٹھیک ہے, تو میں جب مذہب کا بھی سہارا لوں گا, I know there will be people کہ ایسے, ہم مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں, ہڈیوں کے سانچوں سے دیکھ سکتے ہیں. ہاں, تو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بندر فلاں دور میں فلاں ٹائم پہ ایوولوٹ ہو کے انسان بنا تھا, اب تو انسان کے سانچے اس سے پرانے بھی ملنے شروع ہو گئے. Then what we do now? That theory is a trash. ٹھیک ہے, اب تو اس کے پڑھانے والے اس بات کو ماننے پر ان کو بھی گھٹن محسوس ہوتی ہے, ان کو بھی کیا آتی ہے, they feel gross out جب ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم بندر سے بنے. They can't do that anymore. ٹھیک ہے, اچھا واپس گئے تو ہمیں مذہب کا سہارا لینا پڑا. جب مذہب کا سہارا لینا پڑا تو ہم پھنس گئے. کیوں؟ اتنے مذاہب ہیں, کون سا مذہب سچا ہو سکتا ہے, کون سا مذہب سچا ہو سکتا ہے. اروسا write it down. I need you to write it down. کون سا مذہب سچا ہے؟ ہاں, there is a rule to find out which religion is true. کیسے؟ دو چیزیں چاہیے,
اس مذہب کو سچا جاننے کے لیے 2 چیزیں چاہیے. پہلی چیز وہ ہیومن انفلوئنس سے بالکل پاک ہو. انسانی اثر و رسوخ سے وہ مذہب بالکل پاک ہو. مذہب سے مراد اس مذہب کی بنیادی کتاب، اس مذہب کی بنیادی کتاب انسانی اثر و رسوخ سے بالاتر ہو، کیونکہ ہر مذہب ایک بنیادی کتاب پہ بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مذہب ہو اور اس کی ایک بنیادی کتاب نہ ہو. obviously there will be a fundamental book. ٹھیک ہے، ایک بنیادی کتاب ہوگی جس بنا پر اس کتاب پر پورے مذہب کا قیام ہوتا ہے. بائبل ہے، تورات ہے، ٹھیک ہے، گیتا ہے، جو بھی کتابیں ہیں. تو اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے. لیکن مثال کے طور پر پہلا رول کیا ہے کہ وہ مذہب انسانی انفلوئنس سے بالکل پاک ہو. پہلا اصول. دوسرا اصول، اس کی تعلیمات فطرت. سر مجھے یہ والا پوائنٹ کلیئر نہیں ہوا، مطلب ہیومن انفلوئنس والا آپ تھوڑا سا اور بتائیں گے؟ مجھے یہ والا کلیئر نہیں ہوا. اچھا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان نے اس کی مذہبی جو مین کتاب ہے اس میں کسی قسم کا خود سے رد و بدل نہ کیا ہو. سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ، ابھی کلیئر ہو گیا. ہاں جی، پہلی چیز. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، مجھے نا انگلش اپنی اردو میں شامل کرتے ہوئے بڑی گھن آتی ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو وائی. بعض دفعہ میرے الفاظ شورٹ ہو جاتے ہیں. I still have to add him. لیکن I don't like him by myself. ٹھیک ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن ایک ہماری وہ ہے نا انٹرنیٹ پہ ایک اور بھی بیماری ہے کہ ہم نچلی سوچ کے مالک ہیں، تو ہمیں وہ بندہ زیادہ متاثر لگتا ہے جو انگلش کے الفاظ استعمال کر رہا ہے. اس بیماری کا بھی علاج کرنا ہے انشاءاللہ. خیر، واپس آئیں. پہلا اصول کیا ہے کہ وہ انسان نے اس کی بنیادی کتاب میں کسی قسم کی ہیر پھیر کرنے کی کوشش نہ کی ہو. پہلا اصول. دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کی جو مین سبجیکٹس دا بک از ٹاکنگ اباؤٹ، وہ انسان کی بیس جو نیچر ہے، جو طبیعت ہے، جو فطرت ہے، اس پر پورا اترتی ہوں. یعنی دل کو لگے اس کی تعلیمات. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق کیسے حق ہے اور کیسے پتہ چلتا ہے یہ سچ ہے؟ سوال ہے نا. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے نے سچ کہا ہے یا اس بندے نے جھوٹ کہا ہے؟ یس دیر از اے وے. وہ ہمارے دل کے اندر ایک پیمانہ ہے. ہماری آنکھیں، ہمارے کان الفاظ پر اور اس بندے کی باڈی پر اور اس کے لہجے پر اس کو سکین کرتے ہیں، اس کو ریڈ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی سچائی کے ایلیمنٹس کتنے زیادہ ہیں اس کی گفتگو میں. مثال کے طور پر ایک بندہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے اس کو پسینہ آ رہا ہے آلریڈی، ٹھیک ہے، آواز کب کب آ رہی ہے، آئی جسٹ سا دا ایکسیڈنٹ. آپ انکار کر ہی نہیں سکتے. آپ کا دل تسلیم کر لے گا. کیوں؟ اس کی باڈی لینگویج کی وجہ سے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کی جو آواز ہے، ان چیزوں کو ریکگنائز کر کے، سکین کر کے، آپ کا دل جو اللہ رب العزت نے آپ کے اندر سینس آف جسٹس انسٹال کی ہے، اس دن عروسہ کہہ رہی تھی سینس آف جسٹس، اس کو استعمال کر کے بندہ اس کی بات پہ اعتبار کر لے گا. دوسرا بندہ آیا، اس نے آگے کہا یار میں نا ابھی ایکسیڈنٹ کے پاس سے گزرا ہوں. آپ نے آر یو کریزی؟ آپ نے اپنے یقین ہی نہیں کیا، آپ نے فوری طور پر کہہ دیا تم بے وقوف ہو. کیوں؟ آپ کو اس کی بات پہ کیوں نہیں یقین آیا؟ دا وے ہی سیڈ اٹ، دا وے ہی ریئیکٹڈ، دا وے ہی سیڈ اٹ. آپ نے اس کی باڈی لینگویج، آپ کے دل نے، آپ کی آنکھوں نے، آپ کے کانوں نے جو کچھ سینسر کیا، آپ کے دل نے اس سے فوری طور پر کہہ دیا آر یو کریزی. تو پہلے بندے پہ کیوں نہیں کہا؟ ٹھیک ہے. اچھا، تو اس لیے اصول یہ ہوا کہ میرے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک میکانزم رکھا ہے جو ڈیفائن کر سکتا ہے کہ سچ کیا ہے. سچ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کفار مکہ ہزاروں، کئی سینچریوں سے بتوں کی پوجا کرنے والے ایک خدا کا انکار نہیں کر سکتے تھے. سر میں ساتھ ساتھ آپ سے پوچھ سکتی ہوں جو مجھے سمجھ نہ آ رہا ہو؟ ہاں. مطلب ابھی والی جو اگزامپل ہے نا، اس میں یہ بات کلیئر نہیں ہوئی کہ جیسے وہ بندہ آیا نا اور وہ پسینے میں تھا اور دوسرا آیا وہ ہنس رہا تھا، تو سیم اگزامپل ایسی میرے ساتھ ہوتی ہے کہ مطلب کچھ لوگ ہیں ڈیتھ کی اگر خبر سنتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ رونا آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ کیونکہ ہمیشہ ہی ہنستے رہتے ہیں تو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. مطلب اب اس کے ہنسنے سے ہم یہ اندازہ تو نہیں لگا سکتے کہ انہیں دکھ نہیں ہوا. کبھی کبھی ان کے اپنے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور ان کی ہنسی رک رہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ نارمل ایسے ہی ہوتے ہیں، مطلب انہیں رونا نہیں آتا. نہیں ہوتا، رونا نہ آنا الگ بات ہے، لیکن ایک جی خبر کو سنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا.
تو لیکن ہمیں ان کے مطلب ان کی بات سن کے نا، ان کے میسج سن کے ہمیں ان کے دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتے. مطلب کبھی کبھی ہم نہیں جج کر پا رہے ہوتے، میں لیکن وہ سیریس کنڈیشن بھی ہوتی ہے. میں دکھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے اسے جھوٹا نہیں کہا ہے. میں نے کہا کہ آر یو کریزی. جی میں نے کیوں کہا یہ آر یو کریزی والا سینٹینس؟ کہ یہ بات کرنے کا طریقہ ہے. آئی ڈیڈ ناٹ ڈینائی ہم. جی میں نے اس کے گفتگو کے طریقے کو، یعنی یہ میسج. صحیح، ٹھیک ہے. ہاں تو اب اب یہ سمجھ گئے میں. جزاک اللہ خیر. ہمیں رونا رلانا نہیں ہے کسی کو. میں آپ کو آپ کے اندر کے میکینزم کے ریئیکشن پہ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ کے جی جی، مجھے یہی کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ مطلب یہ ہم نے مطلب سچ اور جھوٹ والا سین صرف ایک انداز پہ کیسے ہم نے وہ کر لیا. نہیں دس از اے فیکٹ. اور باڈی لینگویج از اے پارٹ آف آور کنورسیشن. میرا ابھی میں کیمرے پہ نہیں ہوں، آپ پہ اتنے اثر نہیں ہو رہا ہوگا. اگر میں اپنے آپ کو کیمرے پہ لے آؤں، میرے گفتگو کے اینگل کو، میرے چہرے کو آپ دیکھیں گے، میرے جس طریقے سے میں الفاظ کو پھینک رہا ہوں، اس گنا مے بی آنیسٹلی دا سیم کائنڈ ورڈز میک یو فیل لائک بندے کا انداز کیا ہے. ٹھیک ہے، میں جس طریقے سے اشارے کر رہا ہوں جی آنیسٹلی جی، ابھی سمجھ گئے. ریئلی ڈوئنگ لائک میرے سامنے 20 لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو جیسے میں ریئل ٹائم بچوں کو پڑھاتے ہوئے اشارے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ریئل ٹائم ان دا کلاس اور ان دا مسجد، رائٹ. تو میں ویسے اشارے کر رہا ہوں رائٹ. تو وائی ایم ڈوئنگ اٹ بیکاز دس از مائی پارٹ آف لائف. بٹ پوائنٹ از کہ آپ پہ جو دیکھنے کے ساتھ اثر ہے وہ سننے کے ساتھ اثر نہیں پڑ سکتا. اسی لیے جو پڑھنے پر اثر ہے وہ اتنا نہیں ہو سکتا جتنا سننے پر اثر ہے، اور سننے کا اثر اتنا نہیں ہو سکتا جتنا دیکھنے پر ہے. وائی از دیٹ؟ ٹھیک ہے، بیکاز باڈی لینگویج play a big role into believing something. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں واپس. اللہ اکبر. آج جب میں نے یہ ٹریس کرنا شروع کیا کہ کون سا مذہب سچا ہو سکتا ہے، تو پھر مجھے تورات بھی پڑھنی پڑے گی. باتیں تو میں نہیں کر سکتا. تورات پڑھوں گا، بہت سارے اعتراضات ملیں گے، بہت سارے کنٹروڈکشنز ملیں گی، اعتراضات ملیں گے، اختلافات ملیں گے. میرا اپنا دل الٹی کرنے کی کیفیت طاری ہو جائے گا کہ واٹ آر یو رائٹنگ ہیئر. ٹھیک ہے، کیوں؟ پہلے نمبر پہ تو اعتراض یہ آ گیا نا کہ یہ انسان کی اثر و رسوخ سے محفوظ نہیں ہے. انسان نے 2 نمبری کی ہوئی ہے. پہلے اعتراض پہ تو پوری نہیں اتری. تو پڑھوں گا میں کس لیے؟ میں اس لیے پڑھوں گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ انسان کس حد تک غلطیاں کر سکتا ہے. کیونکہ انسان نے لکھی ہے تو فطرت پہ پوری نہیں اترے گی. کیوں نہیں پوری اترے گی؟ کیونکہ انسان جس مزاج میں تھا، جس موڈ میں تھا، جس طریقے سے اس نے لکھا، جس انفلوئنس میں تھا، ویسے لکھ دیا. لیکن میں اس انفلوئنس میں نہیں ہوں گا، میں اس موڈ میں بھی نہیں ہوں گا، میں اس انداز میں بھی نہیں پڑھوں گا، تو میں اعتراض کر دوں گا. دیٹس اٹ. تو میرے لیے وہ کتاب ریجیکٹ ہو جائے گی. میں تورات کو پڑھوں گا، میں انجیل کو پڑھوں گا، میں باقی کتابیں پڑھوں گا، مجھے میری فطرت پہ وہ کتابیں پوری نہیں اتریں گی. کیوں نہیں اتریں گی؟ کیونکہ there is human influence. اس میں انسان نے کچھ نہ کسی نہ بہت حد تک 2 نمبری کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب آگئی ایک کتاب میرے پاس باقی بچی. اب یہاں سے قرآن کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ ہے قرآن. اب قرآن دنیا کے ہر کونے میں ویسی کتاب ملتی ہے، اور لوگ ویسے ہی پڑھ کے ویسے ہی روتے ہیں. جیسے امریکہ میں انگریز پڑھ کے رو رہا ہے، عربی پڑھ کے رو رہا ہے، پنجابی پڑھ کے رو رہا ہے. جس کو سمجھ آتی ہے. کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ دل پہ اثر کر رہی ہے. پہلی چیز تو ثابت ہو گئی. دوسری چیز کون سی ثابت ہو گئی؟ کہ اس پہ تو انسان کا اثر رسوخ ہے ہی نہیں. اور اسی بنا پر اس کو زبانی بھی یاد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے الفاظ ہے ہی نہیں. اگر انسان کے الفاظ ہوتے تو میں لمبی کتاب کو زبانی نہیں یاد کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جب یہ بات ہوئی تو مجھے قرآن مل گیا. تو قرآن نے بھی مجھے بتایا کہ what was your beginning اور where is that part. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 سے ہماری beginning کا سارا واقعہ سنا دیا. That is the story. This is how you started your life. This is how you come to the earth. That was the purpose behind. ٹھیک ہے. اب جب میں نے یہ دیکھا، اللہ اکبر، پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ باقی مذاہب میں پھر اسلام ہی سچا مذہب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی عروسہ؟ سر میں کوشچن کر سکتی ہوں؟ سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. میں کوشچنس کر سکتی ہوں؟ جو مطلب آپ یہاں تک پہنچ گئے نا بکس تک، لیکن اس سے پیچھے میرے کافی سارے کوشچنس جمع ہو گئے. میرے سوال جو میں نے ابھی پوچھا وہ سمجھ آیا؟ مطلب وہاں تک آپ نے جو پہنچایا نا، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکی، کیونکہ آپ نے مطلب اس کے کیونکہ پیچھے والے جو کانسیپٹ آپ نے دیے نا کہ 4 بکس ہیں ہمارے پاس،
اور مطلب ہم نے چاروں کو دیکھا پڑھا، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہودی ابھی تک بھی وہ کتاب پڑھ کے ہم سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان مطلب ہم اتنی ترقی مجھے نظر نہیں آتی نا، اور انسانوں کا انفلوئنس نہیں ہے قرآن میں، یہ بات ہم کیسے ثابت کریں گے؟ نہیں اب مطلب یہ جی انسان مطلب ہم ڈائریکٹ وہی رٹو والا نہیں پہنچے نا، میں یہ چاہ رہی ہوں. انسانوں کا اثر کیوں نہیں ہے اس کے جی ابھی تو وہی باتیں بتائیے نا کہ آپ کو قرآن پڑھنے والا پاکستان میں بھی روتا دکھائی دے گا جس کو قرآن کی سمجھ ہے، جی. امریکہ میں بھی روتا دکھائی دے گا، عرب میں تو بھی. لیکن اگر یہ صرف ایک ہی کتاب بالکل ویسی والی ہوتی تو پھر جو باقی کتابوں کو فالو کر رہے ہیں لوگ وہ بھی تو کر رہے ہیں نا، نہیں کر رہے ان ایسا کو بھی نہیں کر رونا آ رہا ہے، ان کو بھی سب کچھ ہے، قرآن وہ کی ریلیجن سمجھ. بھی کافی زیادہ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. اب دیکھیں آپ سوال ماشاءاللہ اچھے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سوال کے جواب میں آپ نے ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا جی آپ یہودیوں کو قرآن مجید کی طرح روتے ہوئے دیکھا ہے، عیسائیوں کو روتے دیکھا ہے؟ وہ ہم مطلب جس طرح ہم مسلمان ہیں نا اور عبادت کرتے ہیں اور ہم لوگ اوپر نیچے چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ایسے اور جو کرسچن نہیں مطلب جو ہمارا ایک نارمل انسان اٹھا کے دیکھیے نا، مطلب میں مفتی یا مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہی، نارمل انسان کی بات کر رہی ہوں. ہاں تو میں تو نارمل اسی طرح سیم دیکھا میں نے تو. آپ ان کے جی جی یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں a kid reciting Quran and crying, you will find hundreds of videos کہ بچوں کو جن کو لیکن یہاں پر وہ تو میں نے سنا ہے، مطلب میں نے دیکھی بھی ہیں ویڈیوز، اور وہ کرائی کر لیتے مطلب رو رہے ہوتے ہیں بچے دیکھ کے، اور بلی بھی رو رہی ہوتی ہے، اس کی ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں، جانور بھی. اور انسانی مگر یہ مجھے جی لیکن ریئلٹی میں نے نا مطلب جیسے ہو میرے سامنے اس طرح کبھی میں نے کچھ دیکھا ہو، وہ نہیں دیکھا میں نے. اور یہی سیم بات جو کرسچن ہے نا، مطلب وہ ہر سنڈے، میں بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہی ہوں کرسچنس کو بھی، وہ ہر سنڈے جا رہے ہیں، مطلب وہ بہت زیادہ الگ مطلب رو بھی رہے ہیں، اور وہ جو فالو کر رہے ہیں ان کو فل یقین سے مان بھی رہے ہیں، اور مطلب کچھ بھی ہو جائے انہوں نے پورا سنڈے گزارنا ہی ہے عبادت میں، چرچ جاتے ہی جاتے ہیں. مطلب ہم مسلمان اس طرح نماز پڑھنے بھی نہیں جاتے، تو زیادہ انفلوئنس اور زیادہ لوگ تو مجھے وہ لگ رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں آپ کو نا آپ کو ہم نے کرنا کیا ہے جی یہاں پہ جو چیزوں کو آپ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ آر یو ان پاکستان؟ جی جی پاکستان. اچھا، آپ نے کہاں پہ چرچ میں جاتے دیکھا لوگوں کو؟ میں جب چھوٹی تھی نا تو ہمارے ہمسائے جو تھے وہ کرسچن تھے، مطلب اب تو ہم لوگ وہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، لیکن جیسے میں جب اس ٹائم کافی چھوٹی تھی تو ان کے ساتھ میں اکثر نا چرچ گئی بھی ہوں، اکثر سنڈے کو ایسی مذاق میں ان کے ساتھ چلی بھی جاتی تھی. تو مطلب مجھے یہی اس ٹائم بھی میں یہی کوشچن کرتی تھی کہ ہم فرائیڈے والے دن، جیسے میرا گھر بہت زیادہ مذہبی اس ٹائم نہیں تھا، مطلب بہت اسٹارٹ تھے نمازوں پر، جیسے نانی لوگ بہت زور دیتے تھے، لیکن ہمارے اپنے گھر میں نا جیسے میرے چاچو لوگ یہ نہیں تھے اتنے زیادہ. تو میں یہی سوچتی تھی کہ یہ تو جمعے کی نماز پہ کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، صرف عید پہ جاتے ہیں، اور ان کو دیکھو ان کے چرچ میں تو ڈیلی بیسس پہ ہر سنڈے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اصل تو یہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، اور ہمیں تو مطلب ہم اس طرح نہیں فالو کر رہے، تو ہم یہ کس بیس پہ کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی کو فالو کر لیں. یہ میں تھوڑی بات کر سکتی ہوں یہاں پہ؟ میں بات کر سکتی ہوں یہاں پہ؟ جی جی. ابھی جب پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ جب میرے ساتھ ہوئی تھی آپ کی، تو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ یہ ہندو کم از کم ان کو اپنے خدا نظر تو آتے ہیں، بت انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. نہیں ابھی جو سر کوشچنس بتا رہے ہیں نا جس اس پہ چل رہے ہیں، سیکوینس پہ چل رہے ہیں، میں صرف اس کو دیکھ کے چل رہی ہوں. کرتی ہوں نا. پھر اب آپ اپنے بچپن کی فیسینیشن بتا رہی ہیں کہ آپ بچپن میں جاتی تھیں اور آپ کو وہ لوگ فیسینیٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ نہیں اور سر نے کہا کہ کیونکہ زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، نمبر جو کاؤنٹنگ کا ہے نا پورے ورلڈ اوور دیکھیں تو ہم زیادہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، تو اس بیس پہ میں نے یہ والی بات کہی کہ ہم مطلب فل کاؤنٹنگ میں کریں تو ہم مطلب اس بیس پہ مجھے اس طرح سے جو فالو کرنے والے ہیں نا اسلام کو، نارمل ایک جو نارمل مسلمان فالو کرتا ہے وہ کم نظر آتا ہے، جو کرسچن زیادہ عبادت اور اس میں جاتا ہے. مطلب ہم نے چلیں کتابیں ہم نے نا باقی کتابوں کو کہا کہ وہ ہمیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کیونکہ اس میں انسان نے انٹرنس کی ہے، مطلب اس میں انٹرفیئر ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، آپ جس بھی بیس پہ بات کر رہی ہیں. جی اب اپنی سائیکالوجی کی بھی تو آپ دیکھیں گی نا کہ آپ کو چیزیں اثر کہاں سے کر رہی ہیں. آپ بچپن سے فیسینیٹ ہیں دوسرے لوگوں سے، آپ کے گھر میں یا تو آپ پہ بہت سختی کی گئی، آپ کے امی ابو آپ سے پیار نہیں، انہوں نے کیسے آپ کو چرچ بھیج دیا؟ ہمارے نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں، میں فل لاڈلی ہوں، اور ہمارے گھر میں مطلب اسلام بھی بہت زوروں پر ہے، میرے پاپا بھی تبلیغی ہیں،
مطلب میں یہ والی مطلب ابھی بھی ہمارے گھر میں نماز کی بھی پابندی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن آپ سوچیں آپ میں کھڑے ہو کے مطلب جب میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں، تو اتنے جیسے میں نے آپ سے بھی کیا، تو مطلب یہ کوشچن غلط نہیں ہے، مطلب نارمل ہے، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن جب مجھے اس سائڈ سے آنسر نہیں ملتے نا، اور جس بیس پہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیونکہ زیادہ ہیں، اسلام بالکل ٹھیک ہے، قرآن آسمانی، مطلب میں میرا بلیو ہے اسلام پر، لیکن مطلب وہ نہیں ہے کہ میں کسی اور چیز پہ نہیں کرتی بلیو، یا میں کسی اور پہ مطلب میں جو چیزیں ہم جس وجہ سے اسلام کو کرتے ہیں نا، پکڑا ہوا ہے ہم نے، تو وہ باقی لوگوں نے بھی اسی وجہ سے اپنے دین کو پکڑا ہوا ہے، صرف یہ میں یہاں ڈسکس کر رہی ہوں۔ ابھی جو میں نے اتنی مثالیں دی ہیں، جی مثالیں دی ہیں، ان میں سے کون سی ایسی مثال ہے جو آپ ڈینائی کر سکتی ہیں؟ تو تعداد کو چھوڑ رہے ہیں، تعداد از ناٹ وائی آئی سیڈ دیٹ، کیونکہ میں نے بولا کہ جی لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کے، لوگوں کو یہ بتا کے نئی نسل کو اس طریقے سے ڈسکرج کیا جاتا ہے کہ اسلام ایسا نہیں ہے، کیونکہ جن کے پاس انٹرنیٹ کا کنٹرول ہے دے شو دیئر نمبر بگر، ٹھیک ہے نا، حقیقت یہ ٹھیک نہیں ہے، ہے۔ اگر آپ نے پریکٹیکل مسلمانوں کی تعداد دیکھیں تو وہ حج پہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، کہ کتنے جی جو پریکٹیکلی دکھاتے ہیں کہ دے آر پریکٹیکل پیپل، ٹھیک ہے نا، کمپیئر ٹو عیسائیوں کا کسی بھی جگہ پہ ایسا اجتماع دکھا دیں جہاں پہ آپ بتا سکیں کہ یہودیوں کی اتنی تعداد ہے یا ہندوؤں کی اتنی تعداد ہے جو پریکٹیکلی اپنے دین پر اتنے نہیں، جیسے آپ نے کہا نا کہ اسلام دین فطرت ہے، اور ہماری یہ جو بک ہے وہ وہ مطلب وہ بالکل ہمیں مطلب جو کامیابی اور سکسیس کے بارے میں بتاتی ہے، تو اسی سکسیس اور کامیابی مطلب جیسے پرپس ہے نا، اب ان کا پرپس یہی ہے کہ انہوں نے اسی دنیا میں رہنا، تو اس پرپس کے حساب سے ان کی زندگی اور وہ جو کتاب جس حساب سے بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو کامیاب نظر بھی آ رہے ہیں نا ہمیں، تو کامیاب نہیں ہے ہم نا۔ نے اپنا اب وہی تو میں بتا رہا ہوں دنیا میں نہیں، دنیا میں تو کامیابی ان کی ہمیں شو ہو رہی ہے نا، کہ مطلب ٹیکنالوجی میں بھی ہم سے آگے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں ہم سے آگے ہیں۔ اگین، وہ میں نے یہی جی تو ہے کہ مومن کی کامیابی کا معیار کچھ اور ہے، کافر کی کامیابی جی کا معیار کچھ اور ہے۔ میرے پاس پانی زیادہ ہو، میں کیا جی، میں امیر ہوں؟ نہیں، یہی میں کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ مطلب وہیں سے آیا نا کہ آپ نے کہا زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں، تو وہ مجھے بات ٹھیک نہیں لگی کہ نہیں، جو چیز زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں میں بھی اسی کو کرنا شروع کر دوں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ میں نے کسی اور جی جی بات کی تھی، آپ کسی اور پوائنٹ سے لے رہے ہیں۔ میں نے یہ جی جی، ریکارڈ کی تھی کہ کیوں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، سوال ہے، تو آپ اس پوائنٹ کو تو یہی آپ دیکھیں، یہی والا سوال پہ بہت سارے لوگ اسلام چھوڑ بھی رہے ہیں، نہیں، اسلام نہیں چھوڑ، اگر بہت سارے انٹر ہو رہے ہیں تو بہت سارے ایکس مسلم بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ نہیں، جو لوگ چھوڑ رہے ہیں نا، جو چھوڑ رہے ہیں، جی آنےسٹلی آپ ان کو واقعی طور پہ، یہاں پہ تو ہمارا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب ان سے دیکھا جاتا ہے نا، جی there are people they جی fake stuff, yes, and there are people they've been raised inappropriately، ٹھیک ہے، ان کو مصیبت بنی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیسہ دے کے، پیسے کی خاطر، اپنی نیشنلٹی کی خاطر they change their faith، story is different but still جس اماؤنٹ سے جو کرسچن لوگ یا باقی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کی تعداد، میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کون سی ایسی چیز ہے، میں نے ریگن کی مثال دی ہے، اینڈریو ٹیٹ کی مثال دی ہے، گو جی، لیو بیہائنڈ، کہ آخر انہوں نے کیوں اسلام قبول کیا جب ان کے پاس سب کچھ ہے، کس نے فورس لیکن یہ کیا؟ دیکھیں اس بات کا بھی تو یہی آنسر ہے نا کہ جب میرے پاس ایک چیز 100% آ جاتی ہے نا، جیسے ابھی آپ بل گیٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں، مطلب جب اس کے پاس بہت ساری دولت آ گئی ہے نا، تو اب وہ مطلب اس کا مزہ، اس کے مقصد، اس کی ہر چیز ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ کیوں نہیں اسلام قبول کرا، مطلب بہت سارے کر بھی رہے ہیں، اور بہت سارے جن کو 100% دنیا مل چکی ہے لیکن وہ نہیں آ رہے اس میں، اچھا، اب وہ نارمل ہے۔ یہاں پہ پوائنٹ ہے نا، یہاں پہ جو پوائنٹ آپ نے نا، جی جی، ان سوالوں کا مقصد کیا، ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے اس چیز کو بھی ذہن میں میں، نے آپ کو اسٹارٹ میں نہیں، میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا، جس طرح آپ وہ جو آپ نے پہلے کوشچنس کیے، جس طرح آپ لے کے چلے نا، وہ مجھے بہت پسند آیا، مطلب جو کوشچنس آپ نے بولے کہ یہ کیے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں، مطلب مجھے بھی یہی سوال ہے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں، ایک نارمل آنسر کہ جو میرے پاس ہے، اس کے علاوہ ایک مسلمان کے پاس آنسر ہونا چاہیے نا، وہ مجھے وہ اچھا لگا، اس کے بعد مطلب وہ سیکھنے کے لیے تھا اس کا آنسر۔ اس ایک کے بعد ہم نے کہا کہ مجھے مسلمان کس چیز نے مجھے مسلمان بنایا ہوا ہے نا۔ میں نے اتنی تفصیل میں آپ سے یہ پہ سوال پوچھا کہ اتنی جی، تفصیل آپ کو کون سی چیز نے انکار پہ مجبور کیا، جو چیز پسند نہیں آئی، تعداد کو چھوڑ دیں، اکاؤنٹری کو چھوڑ دیں، نمبر کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ جو میں نے باتیں کی، میں نے یہی بات کی ہے کہ اس کے علاوہ کیوں بات کی ہے؟ آپ نے یہ جو نہیں، آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں، مجھے سمجھ میں بھی آ رہی ہیں، مگر یہ مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے ہم بہت سپیڈ، ہم نے نا ابھی بہت سپیڈ پکڑ لی، اس سے پیچھے جب ہم سلو جا رہے تھے نا، وہ پوائنٹس مجھے کلیئر ہو رہے تھے، جیسے اب قرآن پاک ہے نا، آپ نے مطلب 4 کتابوں کو ڈائریکٹ ڈینائی کر کے اور مطلب قرآن پاک کو پکڑ لیا، وہ مجھے سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے ہم نے پکڑ لیا قرآن کو، اب اس قرآن پہ تو مطلب پہلے ہمیں اس کو دیکھنا ہے نا کہ ہم، آپ مجھے مطلب یہ والا پوائنٹ سمجھائیں کہ آخر ہم یہ کیسے پروف کریں کہ یہ ہمیں مطلب یہ اللہ کی طرف سے، یہ کسی مطلب انسان کی نہیں ہے، مطلب اس کو پروف کرنے کے لیے ہم کیا ہمارے پاس کیا وہ ہوں گے، میرے پوائنٹس ہوں گے۔
यहाँ पे इस मौजू पर हज़ारों दलाइल मौजूद हैं इंटरनेट पर, ठीक है। जी जी इंसान की समझ से बालातर है। मिसाल के तौर पे जी जी तरीके से नंबरिंग बयान की गई, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कुरान मजीद में 1400 साल पहले बयान किया गया। आपको ये आयात सारी पता है, आई डोंट नो कि आप इन चीज़ों को जी जी ये नहीं याद है। एस्ट्रोनॉमी की सारी कहानी कुरान मजीद में बयान है, ठीक है, किस तरीके से अल्लाह जी रब्बुल जी आसमानों को किस तरीके से पैदा किया, ठीक है। उसके बाद हजारों चीजें, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर ही, बच्चे की पैदाइश का जी फार्मूला को सामने रखा जाए। अब मुझे बताएं कि 1400 साल पहले कौन था जिसने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐसे। मतलब जी जी तो इन चीजों को भी ज़हन में रखें ना, फिर हम इनकार तो कर सकते हैं। मैं अपनी बात को पकड़ सकता हूँ, अपने ही सवाल को बार बार रिपीट कर सकता हूँ, आई नो वी कैन डू दैट, लेकिन जी बात दिल को लग रही है उसको कबूल कर लेना। जी जो जी लग रही है उस पर एतराज करें, आई कैन टेक केयर ऑफ इट। जी जी जो अभी तक हमारी जो बातें हुई हैं, आई जी डू जी ना आपके ओपिनियन की, लेकिन जो हमारी मालूमात अभी तक आपको मुयसर आई है, जो पसंद है उसको तो कबूल करके कहेंगे यार जी जी वो तो मुझे समझ आ रही है ना, मतलब पहला क्वेश्चन मतलब आपने जो स्टार्ट से एग्जांपल्स दी वो भी समझ आए मुझे। हाँ जी। उसके बाद जी जी मतलब जो आपने बाकी सारों को मतलब जो हमें मतलब पर्पस पे लेकर आए वो बात भी मुझे अच्छी लगी कि हम मतलब हमें सोचना चाहिए कि हर चीज बनाने की मतलब दुनिया में हर चीज का मकसद है, तो मेरा भी कोई मकसद होगा, वो भी मुझे समझ आया। मतलब आगे अब पॉइंट एक्सेप्ट भी किया मैंने कि मुझे पर्पस ढूंढना है कि आखिर मेरा पर्पस क्या है, कि मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में, और मैं देख रही हूँ कि लोग मर रहे हैं, पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। मतलब इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, कि मतलब क्यों भेजा गया मुझे, या मैं खुद अपनी मर्जी से भी नहीं आई, अपनी मर्जी से जा भी नहीं रही हूँ। मतलब ये सारी चीजें समझ आ रही हैं मुझे। समझ आ गई। अब यहाँ पे एक चीज आपको जी जी ये भी समझ आ गई कि मज़ाहब का सहारा लेना पड़ेगा हमें, यानी ये भी मिसाल यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर मतलब ये जो हमने डायरेक्ट रिलीजन पे जंप की ना, कि मतलब क्योंकि आजादी देखिए, अगर एक नॉर्मल इंसान है ना, तो वो पैदा हुआ, उसने देखा कि जैसे मैं पैदा हुई, मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, हर कोई अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से नहीं आता, और ना ही अपनी मर्जी से जाता है। तो किसी को बहुत थोड़ी लाइफ मिलती है, किसी को बहुत बड़ी मिलती है, मतलब एक टाइम है लिमिटेड जो मिलता है हर इंसान को, और वो चला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद का मुझे नहीं पता उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब अभी तक मेरे पास इस्लाम नहीं है ना, तो मैं उस हिसाब से चल रही हूँ। उसमें तो मैं ये देखूंगी कि भाई यही जिंदगी है, यही है, इसमें एंजॉय कर लूं। अब मैं क्यों अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाऊं कि ये मैं नहीं खाऊं, या मैं ये नहीं करूं, या वो मैं नहीं करूं। मतलब ये सब रिलीजन का फिर उसने नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा कि मेरी लड़ाई होगी, या मुझे कोई सेट ऑफ रूल्स ऐसे चाहिए होंगे जो सबके लिए सेम हो ना, पूरी सोसाइटी को उसको फॉलो करे और वो ठीक रहे। ये बात में मुझे समझ आती है। फिर मैं यहाँ पर जी यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन ये आती है कि फिर पूरी दुनिया एक ही रिलीजन को क्यों नहीं फॉलो करती है, हम सारे अलग अलग को करके भी तो चल रहे हैं ना, तो फिर ये सवाल समझ में आता है। इससे पहले के जितने सवाल थे जी वो ही सवाल थे जो रिपीट हो चुके हैं, ठीक है ना, और जी जी से भी हो चुका है। अब ये जो सवाल है कि मैं कुरान को ही क्यों फॉलो करूं, कुरान के अंदर जो तालीमात है जी उस पे पूरी उतरती हैं, लोग क्यों नहीं इस्लाम कबूल करते हैं। हमें जो नहीं नहीं, कुरान की तालीमात तो देखिए वो तो बात की बात है ना। पहले तो ये वाली चीज मुझे समझाएं कि मतलब ये मतलब तालीमात तो मतलब समझ आती है ना मुझे, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये हम कैसे प्रूव करें कि ये जो कुरान है ना, ये हमने या किसी 1400 साल पहले की जो बात हम करते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या पता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा हो या सारे सहाबा ने मिलके लिखा हो। मतलब अभी वो बच्चे की, ये कैसे वो करें कि हम कि ये मतलब डिवाइन है। मैम आई जस्ट आस्क्ड यू, बच्चे का जो स्ट्रक्चर जी कुरान हुआ है वो कहाँ से आया है। अब तो मतलब देखिए, आप साइंस ने भी तो इतनी सारी तरक्की करके इतनी ढेर सारी बुक्स लिख ली ना, हम उस बेस पे तो नहीं कह सकते। वो अस्तगफिरुल्लाह। भी बहुत सारी चीजें डिस्कवर कर रही है। नहीं, आपको फिर यहाँ पे एक चीज की कमी है, आपको तारीख का पता होना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज माय जी रिकमेंडेशन। नहीं नहीं मतलब वो अपने आप को कह रही है ना, साइंस है या कोई भी चीज है। मुझे मक्का के अंदर साइंस का नाम बता देना। फिर आप अभी आपने एक नई बात की है जो मुझे एक और भी चीज आपसे मालूम जी कि आपको कुरान के लफ्ज से क्यों क्या कोई और तो कोई मसला नहीं है ना, यानी आपको क्यों उलझन महसूस होती है, यानी दिस इज व्हाट आई फेल्ट। मैं गलत हो सकता हूँ। नहीं, मुझे कुरान को एक्सेप्ट भी मैं करती हूँ, और मतलब मैंने जब सोचना शुरू किया ना, तो मुझे ये वाली बात समझ में भी आई है। जिस तरह हम मतलब मैं आपको आंसर अगर आप बोलेंगे तो उसको समझा भी बता दूंगी ना कि मैं क्यों, मतलब मुझे ये बात समझ आती है अभी। उससे पहले तक जब मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बताया, क्योंकि मतलब ये नहीं बताया कि मैं ये बात मतलब मैं अल्लाह ताला की तरफ से आई है इस बात की हम किस तरह समझेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने अकल के हिसाब से थोड़ा बहुत समझा, तो मुझे लगा आप मुझे उससे बेटर समझा सकते हैं ना, तो इसलिए फिर मैंने उस बात को साइड पे रखा। अगर आप बोलेंगे तो मैं वो बताऊंगी कि मैं वो क्या समझ है मेरी, अच्छा, मैंने मैंने जो क्या जो समझा। उसूल बताए हैं किसी मजहबी किताब के सच्चों ने पर वो उसूल आपको वो गलत हैं, या आप उनके नहीं, वो मुझे समझ आ रहे हैं, लेकिन मुझे वहां पर ना कंफ्यूजन आ रही है कि हम
मतलब बाकियों को हम कैसे आराम से डिनाई कर रहे हैं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं हाँ, वो जी। खुद ब खुद ही हो रहा है इस आयत की Sir, किताब। can I तो add फिर something? जी 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 जी। सर देखें, डिनाई की जहां तक बात है, वो तो उनके लोग खुद मानते हैं कि उनकी जो किताबें हैं वो उनमें चेंजेस हुई हुई हैं, दे एक्सेप्ट इट। आप एक वॉल्यूम बाइबल का उठा लें और आप कोई कुछ सालों पहले बाइबल उठा लें, आप उनको कंपेयर करेंगे तो वाजे आपको जो है डिफरेंसेस नजर आ जाते हैं। कुरान पे वर्ल्ड वाइड रिसर्च साबित करती है कि देयर इज नो डिफरेंस जो 1400 साल पहले था और जो देखिए अब। हम, जी जी, वो बात हम जब करते हैं ना तो फिर इसके बारे में मुझे ये समझ आता है कि ये जो हमारे तर्जुमे डिफरेंट हैं और इतने सारे फिरके बन गए सेम, तो वो तो हमने भी तो चेंजिंग है ना, हमारे अंदर भी आपस में तो बहुत देखिए, सारी तर्जुमा चीजें चेंजिंग। डिफरेंट हो सकता है बट द अरबिक लैंग्वेज इट्स द सेम। ठीक है, तफसीर तर्जुमा ये सब उनमें चेंजेस होते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कुरान जिस लैंग्वेज में आया दैट इज अरबिक, और वो एज इट इज है कि अरबों का जो साइंस हैं, जेर जबर जी पेश, उन तक का भी डिफरेंस नहीं है, और ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं दे एक्सेप्ट इट। और उन्होंने बहुत जी कोशिश की, मतलब एक दिस इज हमारा जो मुसलमानों का एक बिगेस्ट एसेट है वो कुरान ही है, और जी, उन्होंने बड़ी ऐसा ही है। कोशिश की है कि किसी तरह इसको वो साबित कर दें कि नहीं, दिस इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड, ये तो तहरीफ शुदा है, या इसमें ये मसला है या उसमें वो मसला है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही जी इसके ऊपर लगा दी है, बट स्टिल दे आर अनेबल टू प्रूव इट। वो जितनी नहीं, रिसर्च वो लोग करते हैं, जो बल्कि जो उसको रिसर्च रिसर्च। करते हुए, मुझे मुझे ऐसा भी समझ आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं उसको गलत प्रूफ करते करने के लिए, और वो मुसलमान हो जाते हैं। तो है ऐसे भी। एग्जैक्ट व्हाई। जी तो ऐसे ऐसे है अरुसा, जी जी नौयत को ध्यान में रखना है हमने। ठीक है, तो जहां तक हमारी जो बात पहुंची है, क्योंकि मैंने अभी आपको 6 पॉइंट पे कवर किया। पहले नंबर पे, जी जी पीपल आर एक्सेप्टिंग इस्लाम, आर दे बीइंग फोर्स्ड। ठीक है, तो मैंने कहा कि वहां पे एक ऐसी चीज है जो इस्लाम के अंदर है, सिर्फ जो इस्लाम से बाहर नहीं है, वो मैंने अभी तक नहीं बताई। ठीक है, और जी, वो आपने नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्या है। जी जी ठीक है, क्यों लोग इस्लाम कबूल करना पड़ रहा है। और जहां तक बात है इस्लाम इस्लाम दीन पे काम करने पे अमल करने की, क्योंकि हम मर्जी के मालिक हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। यही हमारा इम्तिहान है कि हम किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी में या अल्लाह की नाफरमानी में। जिनके अंदर ये खैर पाई जाती है, जिनको ये फिक्र है, वो खुद ब खुद ही दीन को ढूंढ लेते हैं, उनको इस्लाम मिल जाता है। जी। पाई जाती, उनके पास जो कुछ भी हो वो नहीं पा सकेंगे। नहीं जी, ठीक है, तो जिनके अंदर, मुझे ये कुरान वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने जिस तरह समझा है ना, वो भी आप मुझे क्लियर कर दें। पता नहीं मैंने सही समझा या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम आज के दौर में बहुत सारे लोगों को अरेबिक आती है, ठीक है, और उससे पहले भी आती थी, बहुत टाइम से आ रही है सबको अरेबिक, लेकिन मतलब इतनी तरक्की भी हो गई है, टेक्नोलॉजी भी आ गई है, सब कुछ आ गया, हमारे पास लैंग्वेज भी इतनी वास्ट है। लेकिन अगर मैं खुद पर्सनली, जैसे ये चैट जीपीटी है या कुछ भी ना, गूगल है या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके मैं उसे कहती हूँ कि ये बना दो, वो बना दो, ये बता दो, वो बता दो, वो बताती है। मैं उसको बोलती हूँ कि कोई भी आयत ऐसी मुझे दे जो कि कुरान के अलावा हो, मतलब क्रिएट करो, तो वो भी अभी तक भी मतलब वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो मुझे ये वाला पॉइंट समझ आता है कि अच्छा, कोई इंसान जिसको अरेबिक आती है, बहुत सारे लोग मतलब कोई भी कुछ भी करके, और अल्लाह ताला ने उसके अंदर इतना बड़ा चैलेंज भी रखा है कि कोई मतलब नहीं कर सकता ना उस तरह का, अगर कोई ला सकता है तो ले आए। तो ये वाला पॉइंट ठीक है कि अगर मैं ये कहूँ कि क्योंकि उस तरह की ये बात मुझे समझ आ रही है कि हाँ, उसमें चैलेंज भी है, और आज तक कोई उसको फॉलो भी नहीं कर पा रहा, मतलब कोई बना भी नहीं पा रहा उसको, उस तरह का कोई छोटा सा भी चीज नहीं बना सकता उसकी तरह, हालांकि अरबिक आती भी है लोगों को। गुड तो पॉइंट। ये पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा है कि हाँ, ये मेरी समझ में आता है कि ये है जो कि मतलब लोगों ने नहीं बनाई, ना तो इसके अंदर किसी इंसान का हाथ है, ये अल्लाह की तरफ से, या मतलब अल्लाह ही की तरफ से। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है आपका, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप आपने क्या करना है, आप इसको मानती हैं, ठीक है। जब आपके जी जी पास है ना, जब हक आ जाए, आपको एक बात समझ आ जाए, दिल को लग जाए, तो उस वक्त फिर जी जी ये मत सोचिएगा कि शैतान आपको तंग नहीं कर सकेगा। उस वक्त आप अपने आप के उस हक को बचाएं। यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ। मिसाल के तौर पे, क्या जब सहाबा किराम ने इस्लाम कबूल किया, दे डिडंट गो थ्रू द चैलेंजेस, दे डिड। अब उनको अपने जी आना पड़ा। तो जब आपको हक पहुंचता है, आप उसको तस्लीम करते हैं, तस्लीम करने के बाद आपको इर्द गिर्द के तमाम दलाइल आपको मुतमिन कर देते हैं, तो उस वक्त फिर आपकी जिम्मेदारी एक और बन जाती है। अब आपकी रिसर्च बंद होगी, अब आपकी जिम्मेदारी होल्ड होल्ड ऑन। ठीक है ना, जैसे कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, कहने का या रसूलुल्लाह, मुझे नसीहत करें, मैं जन्नत में चला जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलमा पढ़ लिया ना, जस्ट होल्ड इट ऑन, इसको बस मजबूती से पकड़ लो, और कुछ नहीं कहा।
کہہ سکتے تھے نماز پڑھو، جہاد کرو، باقی سارے معاملہ نہیں، فرمایا ابھی تک ایمان کو مضبوطی سے پکڑو. کیوں؟ ابھی جن جو وسوسے اور شکایات، جن مسائل کے گو تھرو تم کر رہے ہو، اب تمہارا کام ہے کہ اس پر اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم رکھنا، یعنی ایمان کو مضبوطی سے پکڑنا. جی آپ کا ابھی جو میری جو سجیشن ہے، آپ کے پاس جو انفارمیشن آ چکی ہے جو آپ کو مطمئن کرتی ہے، اس کو سختی سے پکڑ لیں. نہیں، یہ والی بات تو مجھے سمجھ آتی ہے. قرآن پاک کو میں نے مطلب اس طرح یہ بھی میں نے بہت زیادہ سوچ کے اور خود ہی مطلب گوگل کر کے اور بہت سارے اور ٹولز یوز کر کے اس سے میں نے مطلب کہ کوئی آیت جن کو عربک آتی ہے وہ کیوں نہیں بنا پا رہے، مطلب وہاں سے مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ قرآن مطلب لوگ اس میں نہیں ہے کسی کا. وہی آپ نے جو بات کہی نا، ہیومن انفلوئنس نہیں ہے، یہ بات مجھے سمجھ آئی تو وہ بھی سمجھ آ گئی. لیکن جو ہمارا پہلا کوشچن ہے نا کہ ہم مطلب وہاں پر ابھی تک بھی مجھے دیکھیں وہی والی بات ہے نا، آپ نے کہا کہ قرآن اور حدیث کا یا ہمارے پرانے کسی بھی صحابہ کا یا کسی کا سہارا لیے بغیر ہم مسلمان کیوں ہیں، اس کا آنسر نہیں سمجھ آیا. باقی ساری باتیں آپ کی مجھے سمجھ آ رہی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کس طرح سمجھی ہیں. وہ مطلب یہ بات بھی ٹھیک ہے یا یہ کانسیپٹ میں نے غلط سمجھا ہے، یہ بھی آپ مجھے کلیئر کر دیں. ابھی مگر وہاں پہلے دیکھیے کوشچن پہ میں ابھی بھی اٹکی ہوئی ہوں. آپ تو خود اپنی بات کا ڈینائی کر رہے ہو. آپ نے ابھی یہ کہا ہے کہ صحابہ نے خود لکھ لیا ہوگا قرآن. اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. نہیں، کوئی میں نے ایک آپ کو دیکھیے میں نے جب یہ ڈسکشن سٹارٹ ہوئی نا، مطلب یہ قرآن پاک والی، تو میں نے بتایا مطلب مجھے جو مجھے سمجھ آیا نا اس کے علاوہ آپ لوگوں کی طرف سے یا مطلب اس طرح کا آنسر، یا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہونا جو یہ کوشچنز میرے اندر ہیں کہ کیا پتا ایسے لکھے ہو. یہ سارے کوشچنز تھے، ٹھیک ہے. میں نے اس کے بعد بہت سوچا تو مجھے یہ پوائنٹ جو ابھی میں نے اینڈ میں بتایا نا وہ سمجھ آیا مجھے، ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ مجھے اس طرح سے سمجھ آیا ہے. مطلب کہ قرآن پاک کیونکہ میں نے دیکھا کہ کسی ہیومن نہیں بنا پا رہے اور نہ کوئی اتنی ٹیکنالوجی یوز کر کے بھی بنا پا رہا ہے، تو ہیومن انفلوئنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پیچھے مجھے لگا کہ کوئی سوچ یا کچھ ایسی ہوگی نا جس سے ہم پہنچ سکیں کہ بتا سکیں کہ یہ جو اس کے اندر کی اسٹوری ہے وہ تو میں آٹومیٹک مان لوں گی جب مجھے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ہاں یہ بات اللہ کی طرف سے. دوسرا ابھی میرا جو پوائنٹ ہے نا وہ اہم تھے، جو میں ابھی نہیں بیان کر سکا. جی جی میری اگلی کلاس کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، اگلے سیشن کا، ٹھیک ہے. تو وہ کیا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں ہے، اسلام سے باہر نہیں ملتی، ٹھیک ہے. اس پہ اور جی اس کے بعد ہماری باڈی. اب یہ جو تھا پوائنٹ جس پہ میں نے بات کرنی تھی لیکن ٹائم کی وجہ سے نہیں کر سکا اس کو. مجھے ایسا لگتا ہے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، میں نے جنہیں دیکھا ہے کہ جو مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں باہر والے یا کوئی بھی، وہ سکون کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں مطلب ہمارے دل میں بے چینی ہے، اور وہ سب کچھ جب ہم نے اسلام قبول کیا نا تو وہ بے چینی ختم ہو گئی ہماری. ابھی ٹھہرے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ابھی ٹھہرے، میں ابھی جواب نہیں دینے والا کیونکہ یہ اس مضمون کو ابھی. ٹھیک ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، ہمارا جو جسم ہے، ہم مشین ہے، جی ہمیں سب سے اسمال مشین پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس مشین کو کیسے بیلنس کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے کہ میری زندگی میرے لیے سکون کا سبب بن جائے، ٹھیک ہے. میری زندگی ٹھیک ہے. میرے لیے خوشی کا سامان بن جائے. میں نے بولا تھا کہ ہم اسلام پہ فخر کریں، تو کیوں، ٹھیک ہے. وہ کون سی چیز ہوگی؟ جی تو یہ تھا اگلا پوائنٹ جس پہ ہم نے ڈسکس کرنا تھا جو نہیں کر سکے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری باڈی کام کیسے کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب subject is neuroscience stuff and science stuff, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیسے اسلام، کیسے قرآن، واقعی طور پہ قرآن کا پہلا لفظ ہماری نفسیات کو بیلنس کرتا ہے. آپ نے وہ جو دلائل دینے تھے دے دیے، ٹھیک ہے. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے، میں صرف ایک بات کہوں گا، وہ یہ ہے قرآن مجید کا پہلا لفظ انسان کی نفسیات کا بہترین فارمولہ ہے کہ کیسے نفسیات کو لائن پہ لے کے آنا ہے. انسان کی زندگی میں کون سی چیز ہو جس کی بنا پر انسان کی زندگی بہتر ہو جائے گی، انسان پرسکون ہو جائے گا. ہر انسان کو ضرورت ہے اس چیز کی. جو آپ نے کہا ہے نا کہ کچھ لوگ مانتے کچھ نہیں مانتے، وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں جی قرآن نہیں پڑھا. کیوں؟ جب وہ قرآن کی پہلی آیت ہی پڑھیں گے تو ان کے دماغ کے اندر ایک ریئیکشن کریٹ ہوگا، ٹھیک ہے. جو ریئیکشن جی انسان لائف کو مطمئن کر دیتا ہے، پرسکون کر دیتا ہے، انسان کو زندگی آسان لگنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، وہ پہلی آیت، قرآن مجید کی پہلی آیت ہی اس مسئلے کا حل ہے جو انسان کی نیورو سائنس یعنی ہیومن سائیکالوجی کو فکس کرتی ہے. اور انسان کا مطلب مجھے یہ پوائنٹ کلیئر کریں، ہم یہ سوال ان ساری چیزوں پر اس لیے غور کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ سوال کا آنسر ملے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. ہاں جی، یہ ساری بحث اسی لیے
لیکن پھر ہم تو اگر تو الحمدللہ یا پہلی آیت پہ پہنچتے ہیں تو پھر وہ تو ہم وہی قرآن پاک کے ذریعے پہنچ رہے ہیں. آپ کو سائنس کی بات پہ یقین آ جائے گا, ٹھیک ہے, نہیں نہیں، مجھے سائنس کی بات کو بھی میں مطلب ایک لمحے کے لیے جی اگر جی وہی بات کہے گی تو آج کے لوگوں کو ماننا آسان ہو جائے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ, میں نے یہ بتایا نہیں کہ مجھے باقی مذاہب میں سچا مذہب تلاش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ رول اختیار کرنا پڑے گا. جب میرے پاس وہ بات آ گئی, مجھے میرا دل مطمئن ہو گیا کہ جی قرآن کتاب ہے, اب مجھے پڑھنا نہیں چاہیے. اب میں ابھی بھی کوئی جی سورس تلاش کروں کہ میں قرآن کو پھر بھی نہ لوں, کیوں نہ لوں؟ when I have a guide I should use it. ٹھیک ہے، سمجھ گئی میں. ہاں, تو میرے پاس گائیڈ ہے, I need to use it. Why جی جی answer the things I'm like wandering around. ہو سکتا ہے میں ساری زندگی دھکے کھاتا پھر مجھے نہ ملے, لیکن قرآن کی پہلی آیت میں موجود ہو. جی جی اب میں سمجھ گئی. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں بڑے بڑے جو ہے نا طریقے کے ساتھ قرآن جی کے آیات کو دیکھنا ہے. اور جیسے آپ نے ابھی بولا کہ کوئی کاپی نہیں کر سکتا, واقعی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اکیلی, یعنی we are the most genius creation on the planet Earth. تو ہماری مشین کا جو مینول ہے وہ قرآن ہے, ٹھیک ہے. اور اسی لیے میں نے پیچھے جا کے جو مثال دی تھی وہ اسی چیز کا جواب تھا. آپ کو آپ پہلے سن لیں اس مضمون کو, ٹھیک ہے. ہاں, ان کو پھر اپنے سوالات کو لکھیں, ٹھیک ہے. سوالات کو لکھنے کے بعد پھر ہم ان کو انشاءاللہ کور کریں گے کہ ہم کون سے ایسے اعتراضات ہیں جن کو ابھی تک جواب میں نہیں بیان کیا جا سکا, انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جی سر بہت شکریہ. really important session جو ابھی کنورسیشن آنی تھی, کیونکہ ان کے اندر وہ تمام جوابات تھے جو ابھی آپ نے سوال کیے, ٹھیک ہے. وہ ہم نے تھوڑی سی ارلی کر, جی تو کوشش ہم نے نیکسٹ ٹائم یہ کرنی ہے کہ جب سیشن ہو تو ہمارے سوال کی جو لینتھ ہو وی کین کور اٹ ود ان اے منٹ, ود ان 2 منٹ, ٹھیک ہے. کیونکہ ٹائم میرا سیشن کا ٹائم از 30 منٹ, لیکن آج بھی وہ 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. تو آئی لو کوشچن آنسرز, آئی ریسپیکٹ, مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے مختلف سوچیں جو ہوتی ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں, دیکھنے کو ملتی ہیں, ٹھیک ہے, ایکسپیرینس کرنے کو ملتی ہیں. وہاں سے میرا خود کا جو ہے نا علم کا بھی کتنی مجھے میری مطالعے میں کمی ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میں ان سوالوں کو ہینڈل کر سکتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. دیز آر ریلی امپورٹنٹ تھنگس, ٹھیک ہے. آئی ڈو ریسپیکٹ یو, ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ آپ کی شخصیت سے ہٹ کے شخصیت کے ساتھ نہیں ہے, یہ انٹلیکچوئل بحث ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس جی احترام, آپ کی عزت کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, جی جی سوالوں کی نوعیت دیکھنا پڑے گا. میرے جو نہیں مطلب میں یہ چاہتی ہوں کہ جب ہم یہ والے سوال یا اس طرح کی ڈسکشن کریں نا تو ہم مطلب جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو, مطلب مجھے بھی اندر سے بھی عجیب سی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کا لفظ یوز کر کے اور پھر میں غلط بات کہہ رہی ہوتی ہوں, تو ہم اس نام کو مطلب اللہ کو یوز نہ کریں, ہم اسے خالق کہہ دیں. مطلب وہ بات چیزیں مجھے بھی عجیب لگتی, کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ باقی سارے جس حساب سے سن رہے ہیں وہ ایموشنل ہو کے سن رہے ہیں, مطلب ان کو وہ چیزیں نہیں مطلب میں بھی نہیں کر پاتی, کیونکہ میں بھی جب بول رہی ہوتی ہوں نا کہ صحابہ نے لکھی ہے تو وہ میرے اندر سے بھی عجیب فیل, کیونکہ مجھے تو بلیو ہے نا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن یہ کوشچنز ہیں. تو وہ چیزیں میں چاہ رہی ہوں کہ ہم مطلب یہ بھی مجھے بتائیں کہ ہم کوشچن کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اپنے, کہ جو ہیں وہ بہتر بھی ہوں اور ایموشنلی سامنے والے کو مطلب افیکٹ بھی نہ کریں یا مجھے خود بھی نہ کریں. try to consolidate these questions into better words before you speak out these questions. لکھ لیں. تو یہ مطلب مجھے یہ بیٹر ورڈز جو بھی ہیں نا, مطلب مجھے وہ یوز کرنے, مطلب وہ جب میں اس انداز میں چلتی ہوں نا جہاں میں نہیں بتا سکتی, تو پھر وہ آپ کو میں نے جو کوشچن اصل میں کرنا ہوتا ہے نا میں وہ نہیں کر پاتی. مطلب جس طرح ابھی آپ کو میری کوشچن سمجھ آ رہے ہیں نا, اگر میں ان کو آرام سے یا کسی اور طرح سے بولوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے. جتنی کنفیوژن ہے نا وہ آپ اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے کہ میں کیا کوشچن بول رہی ہوں, میرا مطلب کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے. لیکن اس کو پھر اٹیک یا پرسنل اٹیک یا ڈیفینس والے موڈ میں ہم جب جاتے ہیں تو وہ مجھے تھوڑا سا عجیب سی اندر سے فیلنگز آتی ہیں کہ شاید میں غلط کرے. ایسی کوئی بات نہیں. فریدہ جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم سر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ابھی عروسہ بات کر رہی تھی نا کہ وائی آر وی مسلمس, تو کین آئی اسپیک سم ورڈس؟ جی جی. ابھی میں عروسہ سے اگر پوچھوں کہ عروسہ آپ نے اگر کوئی پروڈکٹ بنائی ہے
इट्स लाइक आपने एक चले पेंसिल बनाई है, ठीक है, और आप इसको मार्केट में लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप या कोई भी आप चीज बाय करते हैं मार्केट में, तो उसके ऊपर लिखते हो मेड बाय समवन और मेड बाय ब्ला एंड ब्ला, लिखते हैं ना हम उसके ऊपर कि ये प्रोडक्ट जो है जी ये अरूसा ने तैयार की है, ठीक है, और फिर उसको हम मार्केट में जो है ना वो लॉन्च करते हैं, तो वो पूरी मार्केट में मशहूर हो जाती है कि ये पेंसिल और व्हाटसोएवर, या आप अगर कोई सूट भी लेने जाते हैं तो ये जे डॉट का है, या ये जो भी ब्रांड्स हैं, आई डोंट नो द सो मेनी नेम्स एनी हाउ। सो आप ये कह रहे हो ना कि हम मुसलमान क्यों हैं, तो जी मैं और आप जो है ना ये अल्लाह ताला की एक्चुअल में प्रोडक्ट हैं, ठीक है। सूरह तगाबुन में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम सबको ही मुसलमान पैदा किया है अपनी फितरा के ऊपर, ये तुम ही हो जो जाके कोई काफिर हो जाते हो तो कोई मोमिन हो जाते जी हो, ठीक है। सो हम मुसलमान इसलिए हैं कि हम अल्लाह ताला की प्रोडक्ट हैं, तो अल्लाह ताला ने अपनी मोहर लगा के हमें भेजा हुआ है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना ये मेरी है। सो हम दुनिया में आके जो है फिर वो इधर उधर जो है वो हो जाते हैं, कोई मोमिन और कोई काफिर, तो कोई हिंदू, तो कोई ब्ला ब्ला तो वो ब्ला। भी तो यही सो कह मतलब जो भी मजहब फॉलो करता है ना, वो यही कहता है कि उसे उसके खालिक ने पैदा किया या उसने बनाया, उसने दुनिया में भेजा। ईसा तो आपने वो फैलेसी में चली जाती है ना बात, मेरी जान, फैलेसी में चली जाती है ना वो बात। बात अब वो देखें, बी पेयर भी होते हैं ना, बी पेयर भी आ जाते हैं ना, ओरिजिनल ब्रांड के बी पेयर भी होते हैं, सी पेयर भी होते हैं, ए वो जो रेप्लिका भी मतलब होती है। वो तो सब यही कहते हैं ना कि हमारा ओरिजिनल है, बाकी सबका रेप्लिका है। तू कहते रहे ना। उन सब के कहने से जे डॉट के ऊपर अगर आप मोहर लगा देंगे तो वो जे डॉट नहीं होगा, वो रेप्लिका ही होगा, ठीक है। लेकिन रूसा ने जी जो जी पेंसिल बनाई है वो रूसा की ही होगी, उसके ऊपर मैं अपनी मोहर लगा दूंगी तो वो मोहर लगाने से वो मेरी नहीं बनेगी प्रोडक्ट। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी समझ रहे हैं। तो सवाल बहुत अच्छी बात है, मुझे खुद अच्छा लगता है कि सवाल करने चाहिए, और जहां तक आपकी कंफ्यूजन खत्म ना हो तब तक आप पूछते रहिए। बस मैं इसको बैठ के सोचिएगा कि हम अल्लाह ताला की प्रोडक्ट है, हम इसलिए मुसलमान हैं, और जो भटक गए हैं, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो ये वो बी पेयर कॉपी है, वो पॉलिसी की तरफ चले गए हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम भी ब्लांक और ब्लांक ही हैं, वरना अगर आप अच्छा सिरा देखें, पकड़ेंगे ना। मजे की बात है कि जो क्लेम कर रहे हैं ना, अगर क्रिश्चियंस क्लेम कर रहे हैं, ज्यूस क्लेम कर रहे हैं, वो अपनी दे आर क्लेमिंग ऑन द बेस्ड ऑफ देयर स्क्रिप्चर, ठीक है, अपनी बुक्स की बेस पे क्लेम करते हैं, बट उनके जी स्क्रिप्चर्स ही सेम नहीं है। दे कांट इवन प्रूव देयर स्क्रिप्चर्स कि वो एक हैं, वो तहरीफ शुदा हैं। जबकि हम लोग बात करते हैं तो हम कुरान की बेस पे करते हैं, एंड इट्स प्रूवन कि ये इसमें मतलब वर्ड टू वर्ड एक एक चीज जो 1400 साल पहले आई और जो अब आई, देयर इज नॉट अ सिंगल बिट ऑफ अ डिफरेंस। तो देखिए, इसका इसको तो भी आप सिंपल यही आंसर होता है ना कि हमारा चलो अरबी तो हमारी सेम है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा तर्जुमे, तफसीर, हमारे कॉन्सेप्ट, हर चीज, वो भी तो तर्जुमा लिखने वाला तो एक इंसान है ना। तो वो कहते हैं कि इंसानों ने हमारे में भी तो चेंज तो इंसान ही लिख रहे हैं, अल्लाह ताला ने तो सिंपल एक ही बताया और वही जैसे सर नबी मैं पाक बोलूँ के लेकिन थोड़ा टाइम पे सा पहुंचा। लेकिन ये, क्योंकि मैसेज तो मैंने नहीं कल भी चेंज होता ना। डिस्कशन सुनी थी, तो मैं थोड़ा सा बोल सकती हूँ सर। जी जी। सर देखें, इनके ना, इनको एक चीज का पूरा बिलीव है कि हम जो कुरान है वो सहाबा ने खुद नहीं लिखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको इस तरह से, मुझे लगता है कि मैं शायद इनको इस तरह से सेटिस्फाइंग आंसर दे सकूं, क्योंकि इनके दिल में ना शैतान बहुत वसवसे डाल रहा है। मेरा मतलब, आई एम बॉर्न इनटू अ मुस्लिम फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है सारे। मेरा भाई पिछले 8-9 साल से ना जर्मनी में सेटल है सर। वहां जाके उसके ना थोड़े रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं वो चेंज हुए थे, और एक बार उसने मेरे से लास्ट ईयर रमजान में बहस की थी। वो आया हुआ था पाकिस्तान, कि तुम्हें क्या पता कुरान वाकई अल्लाह ने उतारा, हो सकता है नाउज बिल्ला के हो सकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा हो, तुम साथ होती थी जब उनका वो वही आती थी। तो मतलब मैं उस वक्त ना, मैंने कहा मैं तो तुम्हारे साथ इस बारे में बहस भी नहीं करूंगी, मुझे मेरे पास आंसर्स नहीं है मतलब मेरे से भी कोई बेइज्जती हो सकती है, तुमने तो बड़ी अजीब सी बात कर दी है। तो मैंने फिर पूछा अपने अपने हस्बैंड से पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम आगे से कहती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सबको पता था कि वो अनपढ़ थे ना, वो लिखना पढ़ना जानते थे, तो वो कैसे खुद लिख सकते थे। तो इनको भी यही कहना है कि सबसे पहले तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, कुरान आया, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल जो जिंदगी थी पैगंबरी से नबूवत आने से पहले, वो मतलब सादिक और अमीन थे ना, तो उनकी किसी बात को झूठ नहीं किसी ने कहा। और फिर उन पे मोहर नबूवत और बाकी बहुत सारी चीजें थी। जब उन्होंने वो, तो सहाबा खुद उसको कैसे, सारे सहाबा चले पढ़े लिखे थे उनमें से कुछ, बट स्टिल लिखना पढ़ना जानते थे, बट
سب تو پڑھے لکھے نہیں تھے نا, تو وہ خود کیسے لکھ سکتے تھے. اور ان کی دوسری بات کہ جو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہے, تو اس لیے تو کہا جاتا ہے, سر ساحل بھی یہی کہتے ہیں کہ عربک سیکھیں, عربی سیکھیں, قرآن کو آپ اپنی فرسٹ تھاٹ سے اس کو سمجھیں. اگر آپ تفسیر پڑھیں گے یا ایون ترجمہ بھی پڑھیں گے, تو وہ اس آدمی کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ آپ اس کی سائیکالوجی کو فالو کر کے قرآن کو سیکھیں گے, سمجھنا کی کوشش ہے. ترجمہ اس بندے کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو ہر بندہ اپنے طور پر ترجمہ پرفیکٹ انداز میں کرتا ہے, بٹ اسٹل انسان ہے, ٹو ارر از ہیومن. تو آپ عربی کو جب سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کو کسی ترجمے یا تفسیر کی محتاجی تو نہیں نہ ہوگی. تو ان کے دماغ میں یہ بار بار یہ کوشچن آ رہے ہیں کہ وائی آئی ایم مسلم, وائی تو الحمدللہ کریں کہ ہم مسلم ہیں بائی چوائس نہیں, اللہ میاں کی مطلب بائی چوائس ہم نے خود چوز نہیں کیا, اللہ میں نے ہمیں چوز کر کے ایک مسلم فیملی میں پیدا کیا, تو اس پر الحمدللہ ان کو کرنا چاہیے. اور جو شیطان ان کے دل میں بار بار وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں, ان کو پتا ہے کہ ہاں بھی صحابہ نے خود نہیں لکھا, بٹ اسٹل اگین ان کے دل میں وہ چیز بار بار آ رہی ہے. اٹ مینس کہ شیطان ہی ان کے دل میں وسوسے پیدا کری جا رہا ہے, جس کو کہ یہ مطلب ٹیکل نہیں کر رہی یا مطلب اس سے بہک جاتی ہے یا وٹ ایور. تو ٹھیک ہے, کوشچن کرنا ان کا رائٹ ہے اسٹل, لیکن اگر وہ جیسے یہ کہہ رہی ہیں باقی کتابوں والے کہتے ہیں, زبور اور تورات اور انجیل والے بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری اوتھینٹک ہے, یہ اوتھینٹک نہیں ہے, تو وہ ان کی تو پروو ہے نا کہ وہ بک آف پال اور باقی ڈھیر ساری چیزیں ہیں تو اس میں بائبل میں بھی کہ وہ خود لکھے ہوئے ایک تھرڈ پرسن نریٹو میں لکھا ہوا ہے. قرآن شریف کا تو یہ کہ اللہ میاں نے کہا تھا کہ میں اس کی خود حفاظت کروں گا, تو بندوں کی کیا ضرورت ہے کہ اس میں چینج کریں یا اس کی حفاظت کریں, قیامت تک اس نے اپنی اصل حالت میں رہنا ہے. یہ تو قرآن کی آیات میں بھی ہے, احادیث میں بھی ہے, اور باقی جو کتابیں بدل گئی ہیں تو وہ قیامت سے پہلے تورات کا بھی مدفون نسخہ نکلے گا, حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے, تو وہ ہر چیز ریوائو ہوگی نا. تو قرآن کی ریوائول کا کہیں پر کسی جگہ پر بھی نہیں ہے. تو یہ وسوسہ ان کے دل میں کیوں آ رہا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ ان کی سچی ہے, تو اٹ کوڈ بھی ہماری بھی غلط ہو سکتی ہے. نہیں, ہماری جو ہے اوتھینٹک ہے, وہ جب سے نازل ہوئی ہے اور قیامت تک اس نے اسی حالت میں رہنا ہے. تو باقی کتابوں کے بارے میں ویو جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے. باقی کوشچن آپ پوچھیں, آپ کا حق ہے, بٹ اسٹل آپ کرنٹ میں نا ان کوشچنز اور ان وسوسوں سے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے. اچھا ماشاء میں اللہ. آپ سے, آپ نے جو مجھے بتایا نا, میں اسی میں آپ سے ایک کوشچن پوچھتی ہوں کہ آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا, ٹھیک ہے, ان پر وہی آ رہی ہے. اب جو وہ لکھوا رہے ہیں نا صحابہ کو, تو وہ کیا گارنٹی ہے کہ صحابہ جو وہ بتا رہے ہیں وہی لکھ رہے ہیں؟ وہ تو چیک بھی نہیں کر سکتے کہ جو آپ انہیں صلی اللہ وہی نازل ہوئی ہے. بتاتی ہوں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو وسوسے پتہ کیوں آ رہے ہیں؟ ان کو وسوسے اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کو جواب دیے جا رہے ہیں. اگر پہلے ہی انکار کے اوپر گردن قلم کر دی جاتی تھوڑا سا سمجھا کے, تو بہت سارے سوال پیدا نہ ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے ہے عروسہ, میری بات پہلی وہی تو فرشتے نے آگے کہا ایک سوری بڑی معذرت کے ساتھ عروسہ, ایسے ہے کہ میری کلاس اگلی شروع ہو چکی ہے. اس سیشن کو ہم کل اتوار پہ رکھتے ہیں, انشاءاللہ اتوار پہ کور کریں گے. آئی ریئلی اپالوجائز, مجھے جانا ہے اور میری اگلا سیشن شروع ہو چکا ہے, تو ادر پیپل آر ویٹنگ. آئی ریئلی اپالوجائز, بٹ آپ کے کوشچنز عروسہ آپ لکھ لیں اور مجھے وہ لکھ کے آپ نے بھیجنے. انشاءاللہ ہم ان کوشچن کو کور کریں گے, لیکن وی ہیو ٹو کور دس سیشن انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. I really have to go. I apologize. I have to mute everybody just to finish this session because my second session is already online. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.